باہر آ جاؤ، سیٹھ دلاور نے کہا۔ اس نے جلدی سے اپنی فراق سنبھال کر قدم گاڑی سے باہر نکالا تو نظر ایک لمحے کے لیے رک سی گئی۔ اس نے اس شاندار بنگلے کو دیکھا اور پھر ساتھ کھڑے ہوئے شخص کو جو کل تک اس کا مالک تھا اور آج اس کا شریک حیات۔ وہ بالکل نارمل لگ رہا تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ چلو اب، اس کے کہنے پر وہ خیالات سے باہر نکلی اور اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ لے آئے تم بیاہ کر، اس ملازمہ کو حقارت سے دیکھ کر کہا تھا۔ ماما آج سے یہ مسز دلاور ہے اور مجھے یہ بات بار بار یاد نہ کروانی پڑے۔ مائی فٹ، تم اس دو کوڑی کی ملازمہ کو بیوی مان سکتے ہو، میں بہو نہیں۔ شمع بیگم نے شدید حقارت سے کہا تھا، آواز قدرے اونچی تھی۔ اب یہ اس گھر کی مالکن ہے، ملازمہ نہیں، اور آپ کو یہ بات قبول کرنا ہوگی۔ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ کیا کر سکتے ہو تم؟ بولو ماما، مجھے مجبور مت کرے۔ اور تم نے جو کیا ہے؟ میں نے جو بھی کیا ہے ٹھیک کیا ہے؟ یہ اس گھر میں نہیں رہ سکتی، یہ یہاں ہی رہے گی اور آپ اسے قبول کرے گی۔ نو وے دلاور، میں اسے کبھی اسیپٹ نہیں کروں گی۔ تو ٹھیک ہے؟ کیا ٹھیک ہے؟ دروازہ کھلا ہے، تم مجھے اس ملازمہ کے لیے گھر سے نکال رہے ہو۔ آج سے اس کا نام انیزہ دلاور ہے، سیٹھ دلاور کی بیوی۔ واٹ ربش، چلا کر کہا تھا، اور وہ دونوں ہاتھ منہ پر رکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ دلاور، تم مجھ پر ہاتھ اٹھاؤ گے؟ اپنی ماں پر؟ آج کے بعد اسے کوئی بھی پرانی حیثیت سے یاد نہ کرے، ورنہ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ کچھ بھی انگلی اٹھا کر انہیں وارن کیا تو وہ غصے سے لال ہو کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔ چلو تم اب تک یہاں کیوں کھڑی ہو؟ اب اس کا رخ نورا کی طرف تھا۔ مجھے کہاں جانا ہے؟ حد ہے، اب یہ بھی میں بتاؤں، تم کیا پہلی مرتبہ اس گھر میں آئی ہو؟ جی، حیرانگی سے اسے دیکھ کر بولی۔ ارے جاؤ میرے روم میں، حکم دے کر وہ باہر نکل گیا اور وہ اس کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کمرے میں داخل ہو کر اس نے دیکھا وہ بالکل اسی طرح کا تھا جیسا روزانہ ہوتا تھا۔ نہ تو کوئی سجاوٹ تھی اور نہ ہی کوئی اس کے استقبال کے لیے موجود تھا۔ یہ کیسی شادی ہے؟ اس نے دل میں سوچا اور آرام سے جا کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ خالی کمرہ اور ساتھ اس کا خالی دل۔ وہ وقت یاد آیا جب وہ پہلی بار اس گھر میں آئی تھی۔ کیا کیا کر لیتی ہو لڑکی؟ شمع بیگم نے کھڑکدار آواز میں پوچھا تھا۔ جی بی بی جی، سب کچھ کر لیتی ہے، گھر کے سارے کام کرنے آتے ہیں اس کو، اماں نے جلدی سے کہا تھا۔ دیکھو ماسی کاکی، مجھے تیز کام کرنے والی لڑکی چاہیے۔ جی جی بی بی جی، نورا بہت جلدی سے سارے کام نبٹا لیتی ہے۔ چلو تمہاری بات مان لیتی ہوں۔ ماسی کاکی سنو لڑکی، مجھے سب کام اچھے سے کیے ہوئے چاہے، اور اگر تم نے اس گھر کی کوئی بھی چیز چوری کرنے کی کوشش کی تو 1 منٹ میں پولیس کے حوالے کر دوں گی۔ میں چوری نہیں کرتی بی بی جی، مجھے میڈم بولو گی تم؟ شمع بیگم نے شدید غصے سے کہا۔ جی میڈم۔ چلو اٹھو اور جاؤ، جا کر کچن صاف کرو، اور کوئی بھی برتن ٹوٹنا نہیں چاہیے، ورنہ پیسے تنخواہ میں سے کاٹوں گی۔ جی میڈم، کہہ کر وہ کچن میں چلی گئی تھی، اور اماں ان سے تنخواہ کا کہہ کر واپس جانے لگے تھیں تو وہ دوڑ کر ان کے پاس آئی تھی۔ اماں، مجھے ادھر اکیلے نہیں رہنا، تم مت جاؤ۔ ارے میری دھی، اگر کام نہیں کرے گے تو کھائیں گے کدھر سے؟ آور اس منحوس کا نشہ کیسے پورا کرے گے؟ اماں نے ابے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ چل میری بچی، جلدی سے اپنا کام ختم کر کے شام کو گھر آ جانا۔ اماں پیار کر کے واپس چلی گئی اور وہ روتی ہوئی پھر سے کچن میں آ کر برتن دھونے لگ گئی۔ جی میڈم، زناٹے دار تھپڑ رسید کیا گیا تھا۔ وہ دھنگ رہ گئی تھی۔ آئندہ میری آواز سن کر سب کام چھوڑ کر حاضر ہو جانا، ورنہ اس سے برا حال کروں گی۔ آنسو بہا کر چہرہ بھگو گے تھے، مگر وہ خاموش تھی۔ صرف اور صرف غریبی اور مجبوری کی وجہ سے جاؤ اور میرے کپڑے پریس کرو جا کے، مجھے جانا ہے کہیں تو وہ خاموشی سے اس کے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ آنسو تواتر سے بنے لگے تھے اور دروازے کھلنے کی آواز کے ساتھ ہی وہ ڈر کر فوراً سیدھی ہوئی تھی۔ تم ابھی تک یہ 3rd کلاس تمبو پہن کر بیٹھی ہو؟ عجیب لہجہ تھا اس شخص کا حقارت بھرا۔ جاؤ، جا کر شاور لو، اور وہاں تمہارے لیے نائٹ ڈریس پڑا ہے، وہ پہن کر آؤ۔ شیمپو سے بال دھونا اچھے سے، اور پھر جو صابن رکھا ہے اس سے نہانا، اور اس تمبو کو اتار کر باہر پھینکو۔ تمبو، ساری زندگی میری ماں نے پیسے جوڑ کر اس کے لیے یہ فراق بنایا تھا، اس کی شادی کے لیے، اور اسے یہ شخص تمبو کہہ رہا ہے۔ دل میں شدید چوٹ لگی تھی، مگر وہ بے بس تھی۔ وہ نہ تو کچھ کہہ سکتی تھی اور نہ ہی کچھ بول سکتی تھی، تو خاموشی سے اٹھی اور واش روم میں گھس گئی۔
پہلے تو دل کا بوجھ ہلکا کیا اور پھر شاور لے کر نائٹ ڈریس پہنا تو اسے خود سے بھی شرم آنے لگی۔ اتنا باریک اور چھوٹا لباس، اس نے تو آج تک ایسا لباس نہیں پہنا تھا۔ وہ وہیں دیوار کے ساتھ چپک کر بیٹھ گئی کیونکہ اس لباس میں وہ دلاور کے سامنے نہیں جا سکتی تھی۔ کافی دیر کے بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ سو گئی ہو کیا؟ اس نے اندر سے ہی آواز دی تو باہر کیوں نہیں آ رہی؟ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے جلدی سے اپنی فراق کا دوپٹہ ارد گرد لپیٹ لیا۔ آنکھیں رونے کی وجہ سے لال ہو گئی تھی اور وہ بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ باہر آؤ جلدی، اب غصے سے کہا تھا۔ وہ دروازہ کھول کر اس کے پیچھے چھپ گئی۔ باہر نکلو جلدی۔ اب آواز قدرے اونچی تھی۔ مجھے اس طرح سے بے حیا نہ کرے پلیز، ڈرتے ڈرتے کہا تھا۔ میں شوہر ہوں، تمہارا نکاح کیا ہے؟ تمہارے ساتھ حق ہے میرا تم پر۔ اب وہ اندر آ گیا تھا۔ اس نے ابھی بھی دوپٹہ اچھے سے لپیٹا ہوا تھا۔ وہ اس کو کھینچتا ہوا باہر لے آیا تھا۔ آنسو اب تواتر سے بنے لگے تھے۔ دوپٹہ ارد گرد لپیٹ کر بھی وہ خود کو برہنہ محسوس کر رہی تھی۔ دیکھو تم پہلے جو بھی تھی، بھول جاؤ اس بات کو، مگر اب خود کو بدلو، اپنی اوقات کو پہچانو اب۔ ہاں ہاں، اوقات تو یہ ہے، کیا مطلب ہے؟ غریبوں کی اوقات یہ ہوتی ہے کہ ان کے تن پر لباس ہوتا ہے، سر پر چادر، اور امیروں کی اوقات یہ ہے کہ وہ لباس پہن کر بھی بے لباس ہی ہوتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے صاحب کہ غریب ڈھکا چھپا ہوا ہوتا ہے اور امیر جتنا زیادہ امیر اتنا ہی زیادہ برہنہ۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ بے وقوف، وہ بڑبڑا رہا تھا۔ اس نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا جہاں محبت نہیں تھی، صرف اور صرف۔ پھر وہ اس کے قریب ہوا تھا اور ساتھ ہی ایک جوس کا گلاس اسے پکڑا دیا تھا جس میں اس نے ایک ٹیبلٹ ملائی تھی، اور ساتھ اسے بتا بھی دیا تھا کہ وہ اولاد نہیں چاہتا۔ اس نے عجیب نظروں سے دلاور کو دیکھا جو سنجیدگی سے اسے یہ سب کہہ رہا تھا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور آنسو ضبط کر گئی۔ پیو اب، غصے سے کہا تو اس نے چپ چاپ وہ جوس پی لیا تھا کیونکہ وہ اپنی اوقات جان گئی تھی۔ اگلی صبح وہ آفس جانے کے لیے تیار تھا۔ آس کا کتنا دل چاہا تھا کہ اس کے لیے خود ناشتہ بنا کر دے، مگر ڈر کے مارے وہ سہمی سی صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ انیزا نام ہے، اب تمہارا یاد رکھنا۔ اوکے میں جا رہا ہوں، اللہ حافظ، انیزا نے کہا تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ چپ چاپ اٹھ کر واش روم میں گھس گئی تھی اور پھر وہ سکون سے باہر نکلی تھی، پورے لباس میں، سر پر دوپٹہ اچھے سے لیا ہوا۔ میں خود کو اس شخص کے لیے کبھی نہیں بدلوں گی۔ دل میں ارادہ کیا تھا؟ کیا ہوا؟ چلو اور مجھے ناشتہ بنا کر دو، اس نے غصے سے کہا تھا۔ وہ خوش ہوئی تھی جیسے کوئی دا قبول ہو گیا ہو، اور پھر جلدی جلدی سے اس کے لیے ناشتہ بنا کر لائی تھی۔ میں چائے بنا کر لائی۔ ابھی وہ مڑی ہی تھی کہ اس نے اسے پھر سے آواز دے ڈالی تھی۔ یہ ناشتہ کس نے بنایا ہے؟ میں نے بنایا ہے۔ اچھا نہیں ہے، میں دوسرا۔ وہ غصے سے بولا۔ روزانہ میرا ناشتہ کون بناتا تھا؟ سچ سچ بتانا میم۔ میں، ماما نہیں بناتی تھی؟ نہیں، تو اب تک وہ مجھ سے جھوٹ بولتی رہی ہے۔ وہ خاموش رہی تھی اور کچھ نہیں کہا۔ کل سے میرا ناشتہ، کھانا اور ڈنر تم ریڈی کرو گی؟ جی اوکے دلاور صاحب، بولا کرو، میرا مطلب ہے دلاور صاحب۔ گٹ کہہ کر وہ باہر نکل گیا تھا اور وہ اسے جاتا دیکھتی رہی تھی۔ انیزا تیار ہو جاؤ، شام کو شاپنگ کے لیے جانا ہے، فون پر دلاور نے کہا تو وہ بس جی ہی کہہ پائی تھی۔ گھر آتے ہی اس نے اسے کپڑے تبدیل کرنے کا حکم دیا۔ ان کو کیا ہے؟ دیکھو انیزا، تم مجھے سختی کرنے پر مجبور مت کرو، مجھے تمہارے یوں بڑے بڑے تمبو پہننے نہیں پسند تو نہیں پسند، بات ختم، نو کمیونٹس۔ اب لہجہ قدرے سخت تھا۔ چلو یہ والا ڈریس پہنو، ٹی شرٹ کے ساتھ ٹائٹس تھا، بلیک اور ریڈ، یہ پہن کر باہر جانے والا لباس نہیں ہے دلاور صاحب۔ اب وہ کافی سنجیدہ تھی۔ میرے ساتھ جانے کے قابل ہے، چلو جلدی کرو، حکم دیا گیا تھا۔ اس نے بد دل ہو کر رہ پہن لیا تھا، مگر وہ اس میں خود کو بہت نامکمل محسوس کر رہی تھی اور گھبراہٹ میں اسے کچھ نہیں سوچ رہا تھا۔ پھر اچانک اسے نکڑ والی کوٹھی کی مالکن یاد آئی جس نے اسے ایک حجاب تحفے میں دیا تھا اور اس نے اسے سنبھال کر رکھ لیا تھا اور ابھی وہ اس کے بیگ میں تھا۔ جلدی جلدی سے نکال کر پہن لیا تو خود کو کافی حد تک بہتر محسوس کیا۔ دلاور نے ایک نظر اسے دیکھا مگر بولا کچھ نہیں۔ شاپنگ مال پہنچ کر وہ ہر چیز اپنی پسند کی خرید رہا تھا۔
انیسا یہ ڈریس پہن کر چیک کر لو۔ جی اچھا کہہ کر وہ ڈریس لے کر چینجنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ بہت قیمتی کپڑے تھے مگر ان میں سے کسی کے ساتھ بھی دوپٹہ نہیں تھا، اور بہت سارے تو آستین کے بغیر تھے مگر وہ خاموش تھی۔ کہنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، سب پہن کر اسے دیکھا دیے تھے جنہیں وہ پیک کروانے کا کہہ چکا تھا۔ دلاور صاحب، مجھے کچھ اور ڈریسز لینے ہیں۔ اس نے موبائل سے نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر لے لو کہہ کر دوبارہ موبائل فون پر بزی ہو گیا۔ وہ جلدی جلدی سے دوپٹے والے سوٹ نکال کر دیکھنے لگی۔ 3-4 سوٹ نکال کر واپس مڑی ہی تھی کہ اس سے ٹکرا گئی۔ وہ کپڑے لینے میں اتنی مگن تھی کہ اسے احساس ہی نہیں ہوا کہ وہ اس کے بالکل پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا ہے۔ وہ مجھے نماز پڑھنے کے لیے پورے لباس کی ضرورت ہے تو اس لیے ڈرتے ڈرتے وضاحت دی تھی، اور لے لو۔ انداز کافی مختلف تھا۔ خوش ہو کر پوچھا۔ پھر اس نے 5 سوٹ لے لیے۔ شاپ سے باہر نکلے تھے کہ دلاور کا دوست مل گیا۔ ارے وہی تم، دلاور مائے بیسٹ فرینڈ۔ وہ دونوں خوش ہو کر بغل گیر ہوئے تو اس کی نظر انیسا پر پڑی۔ یہ بھابھی ہیں؟ جی جی بالکل، دلاور نے کہا۔ پھر تو منہ دکھائی بنتی ہے، اور شادی پر کیوں نہیں بلایا؟ بس یار سب جلدی جلدی میں ہو گیا۔ چل کوئی بات نہیں بھابھی، یہ لیں آپ کی منہ دکھائی۔ 5-5 ہزار کے 4 نوٹ تھے۔ انیسا نے دلاور کی طرف دیکھا تو اس نے ہاں کا اشارہ کیا تو اس نے پکڑ لیے اور شکریہ کہہ کر نظریں جھکا لے۔ بھابھی بہت خوبصورت ہیں۔ دلاور، او ریلی؟ دلاور خوش ہو کر بولا۔ انیسا نے نظر اٹھا کر دیکھا تو اس کی نظر دلاور کے پیچھے حجاب کی شاپ پر پڑی تو وہ ایکسکیوز می کہہ کر اس کی طرف بڑھ گئی۔ گاڑی میں بیٹھ کر دلاور نے کہا، یہ کیا بدتمیزی تھی؟ کیا کون سی بدتمیزی؟ تم وحید سے بات کرنے کی بجائے وہاں سے چلی کیوں گئی؟ کیا وہ بہت عجیب عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کیوں تم کوئی ہور پری ہو یا کوئی ملکہ؟ اوقات دیکھو اپنی، آئندہ اگر ایسا کیا تو بہت برا پیش آؤں گا۔ مگر وہ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ وہ ہلکا سا چیخا تو انیسا نے رخ باہر کی طرف موڑ دیا۔ آنسو بہہ رہے تھے مگر وہ تو جیسے ہوش میں ہی نہیں تھی۔ گھر پہنچ کر وہ سیدھا کمرے میں چلا گیا تھا، جبکہ اس کا ٹاکرا شمع بیگم اور کنزا سے ہو گیا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اور یہ اس وقت تم کہاں سے رہی ہو؟ چھوٹی بی بی سامان کدھر رکھوں؟ شمس بابا سامان گاڑی سے نکال کر اس سے پوچھ رہے تھے۔ ہوا تو اب یہ 2 کوڑی کی ملازمہ شاپنگ مال سے شاپنگ کرے گی، کنزا نے کہا۔ اس کی اتنی اوقات کہاں، یہ تو اس بیوقوف کی مہربانی ہے جسے اس گوار میں پتہ نہیں کیا نظر آ گیا۔ وہ خاموشی سے سب سن رہی تھی مگر اس نے دلاور کے کمرے سے باہر نکلنے کی دعا ضرور کی تھی جو قبول بھی ہو گئی تھی۔ ملازمہ تھی اور ملازمہ ہی رہو گی۔ تم اپنی اوقات مت بھولنا کبھی بھی، سمجھی؟ اور تم بھی یہ بات اچھے سے یاد رکھنا کہ اب یہ انیسا دلاور ہے، تمہاری بھابھی اور اس گھر کی مالک۔ کنزا کو دونوں بازوؤں سے زور سے جکڑ کر بولا تھا۔ چھوڑے بھائی مجھے، کنزا نے ڈر کر کہا۔ آئندہ اگر تم نے اس طرح انیسا سے بات کی تو برا پیش آؤں گا۔ چلو تم۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتا ہوا اسے اندر لے گیا جبکہ وہ دونوں بس غصے سے اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ وہ اب بھی اس کے سامنے بیٹھی تھی اور اس کی منتظر تھی۔ دلاور صاحب کیا میں چینج کر لوں؟ آخر ہمت کر کے پوچھا تھا۔ کیوں، کیا تکلیف ہے؟ اس ڈریس میں اس نے غصے سے لال ہو کر کہا۔ کچھ نہیں، مجھے نیند آ رہی ہے۔ تو سو جاؤ، میں نے کب منع کیا ہے؟ اس طرح؟ ہاں اسی طرح۔ سنو لڑکی، مجھے سختی پر مجبور مت کرو۔ 5 لاکھ روپے کا خریدا تمہیں صرف اسی لیے، اور کل سے تم ان دونوں پر نظر رکھنا شروع کرو۔ بہت ہو گیا اب یہ ڈرامہ۔ جی اچھا کہہ کر وہ خاموشی سے لیٹ گئی اور آنکھیں بند کر لیں جبکہ آنسو تواتر سے بنے لگے تھے۔ چھوڑو مجھے منحوس، اماں نے چہتے ہوئے کہا تو ابا نے بال اور مضبوطی سے پکڑ لیے۔ مجھے پیسے دے ذلیل عورت، ورنہ تجھے جان سے مار دوں گا۔ نہیں ہے میرے پاس پیسے، کدھر سے دوں تجھے؟ کہاں سے پورا کروں میں تیرا نشہ؟ موت آئے تجھے۔ اماں بھڑک گئی تھیں اور ابا نے زور سے تھپڑ مارتے ہوئے پھر سے پیسے مانگے تو وہ جلدی سے اندر سے 500 روپے نکال کر لے آئی۔ ابا یہ لے پیسے اور مت مار اماں کو۔ شاباش میری بچی، تو ہی تو ہے اپنے باپ کا سہارا، ورنہ یہ تو۔ زور سے اماں کو ٹانگ ماری تھی۔ ابا پیسے لے کر باہر نکل گیا تھا اور وہ اپنی ماں کے گلے سے لگی گھنٹوں روتی رہی تھی۔ جی میڈم، کل سے ناشتہ جلدی بنا دیا کرو، دلاور کو میں خود سرو کیا کروں گی، شمع بیگم نے حکم دیا تو وہ جی میڈم کہہ کر واپس کچن میں چلی گئی۔
اللہ جانے آخر یہ دونوں صاحب جی کے جانے کے بعد کہاں جاتی ہیں۔ یہ فیضی تھی، اس کی ساتھی ملازمہ، پر ہمیں کیا فیضی جہاں بھی جائے۔ نورا صاحب جی بہت اچھے ہیں، تھوڑے غصے والے تو ہیں مگر کبھی ہمیں گندی نظر سے نہیں دیکھا۔ ہاں فیضی کہا تو تم ٹھیک رہی ہو، وہ نکڑ والی کوٹھی کا مالک تو گھٹیا ترین ہے۔ ہاں نورا ہم کام تو کرتی ہیں پر عزت ہتھیلی پر رکھ کر۔ فیضی تمہیں کیا لگتا ہے یہ لوگ کدھر جاتے ہیں؟ اللہ جھوٹ نہ بلوائے نورا، تو مجھے میڈم پر شک ہے۔ کس بات کا شک؟ پھر کبھی بتاؤں گی، اب جلدی جلدی سے ہاتھ چلا، بہت کام پڑا ہے۔ اچھا کہہ کر وہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی تھی، مگر کوئی تھا جو ان کی گفتگو سن رہا تھا مگر خاموشی سے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے کمرے میں آنے کی؟ میں صفائی کے لیے آئی تھی ملازمہ کے ساتھ۔ تو تم خود کیوں صفائی نہیں کرتے میری موجودگی میں؟ تم بھی تو ملازمہ ہی ہو۔ اس نے نظریں جھکا لے مگر کوئی جواب نہیں دیا۔ دیکھو لڑکی، اس گھر کی مالکن بننے کے بارے میں کبھی سوچنا بھی مت۔ شمع بیگم نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر جھٹکا دیا۔ میں ایسا نہیں سوچتی ماما۔ او شٹ اپ، اگر مجھے گندی زبان سے ماما بولا تو یہ چونچلے تم دلاور کے سامنے ہی کرنا۔ میڈم بولو گی تم اب بھی مجھے؟ چلو جاؤ، دفع ہو جاؤ اب ادھر سے۔ وہ چپ چاپ کمرے میں آ گئی تھی مگر شدید تذلیل آنسو کی صورت بہہ رہی تھی۔ ابا میں تجھے کبھی معاف نہیں کروں گی، تو نے مجھے ساری زندگی کی ضلالت دے دی۔ وہ شدید غصے سے چلا رہا تھا۔ کیا بات ہے، ایسے کیوں چلا رہے ہو؟ کنزا کدھر ہے؟ جلدی بولیں۔ وہ ہڑبڑا کر رہ گئی تھی۔ اپنی دوست کے گھر گئی ہے۔ کون سی دوست؟ شدید چبا کر بولا تھا۔ ارے تم اس کی دوستوں کو تھوڑی جانتے ہو؟ کیوں مجھے کیوں نہیں پتا چل سکتا؟ اب اس نے دونوں بازوؤں سے زور سے پکڑ کر انہیں وارن کیا تھا۔ ماما میری بات غور سے سنیں، وہ جو کوئی بھی ہے اسے آج شام گھر بلا کر اسے کنزا کو اس کے ساتھ رخصت کرے۔ آج شام کا مطلب ہے آج شام؟ نہیں بیٹا تمہیں غلط فہمی، وہ دھاڑا تھا آج شام کو۔ انیسا جی دلاور صاحب، وہ بھاگتی ہوئی آئی تھی۔ شام کو کنزا کا نکاح ہے، 10 لوگوں کا کھانا تیار کرنا، اور یاد رکھنا کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے۔ الف ہے چھوٹی، یہ لت چھ دیتی۔ جی جیسا آپ کہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ وہ ان سنی کر کے اوپر روم میں چلا گیا تھا، جبکہ انیزا کچن کی طرف۔ کنزا بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے۔ کیا ہوا ماما؟ دلاور نے تمہیں پومی کے ساتھ دیکھ لیا ہے اور شام کو تمہارا نکاح رکھ دیا ہے اس کے ساتھ۔ وہ پاگل ہو گیا ہے، میں کبھی ایسا نہیں کروں گی۔ بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، وہ اب وہی کرے گا جو اس نے کہا ہے۔ تم پومی سے بات کرو، اسے مناؤ نکاح کے لیے۔ ماما میں اسے کیسے مناؤں؟ اب میرا اور اس کا ریلیشن شپ جانتی ہیں۔ ہاں ہاں میں سب جانتی ہوں، مگر اس وقت تو مجھے اپنی جان کے لالے پڑ گئے ہیں۔ تم جیسے بھی کر کے مناؤ اسے۔ یہ کہہ کر شمع بیگم نے فون کاٹ دیا تھا اور کمرے میں دائیں سے بائیں چکر لگا رہی تھی۔ اب یہ کیسی مصیبت ہے، اگر اسے کچھ بھی معلوم ہو گیا تو وہ ہمیں جان سے مار دے گا۔ اف اف، وہ شدید غصے اور پریشان تھی۔ انیزا اندر داخل ہوئی تو پورا کمرہ سگریٹ کی بدبو سے بھرا ہوا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے بلا اختیار کہہ دیا تھا۔ کیا کر رہا ہوں؟ اس نے تحمل سے پوچھا۔ اتنا دھواں؟ آپ بہت زیادہ سگریٹ پی چکے ہیں۔ وہ بس ہمدردی سے بول رہی تھی۔ یہ اچھی بات نہیں ہے دلاور صاحب۔ وہ اب کیا تم مجھے اچھا برا بتاؤ گی؟ ارے نہیں، میرا یہ مطلب نہیں۔ تو کیا مطلب ہے؟ ادھر آ کر بتاؤ، ادھر آؤ، اس نے غصے سے انیزا سے کہا۔ وہ ڈرتے ڈرتے اس کے قریب آئی تو اس نے اسے دونوں بازوؤں کو مروڑ کر ساتھ لگا لیا، اور سرگوشی کی چلانا منع ہے۔ اگلے ہی لمحے وہ جلتا ہوا سگریٹ اس کے بازو پر لگا چکا تھا۔ شدت تکلیف سے اس کے آنسو بہہ نکلے تھے مگر وہ سی بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اگر وہ آواز نکالتی تو یہ اذیت بڑھا دی جاتی۔ آئندہ مجھے ٹوکنے کی جرت مت کرنا، سمجھی؟ ساتھ ہی اسے دھکا دے کر دور گرا دیا تھا۔ بیٹ کی نکر سر پر لگنے سے سر پر چوٹ آئی تھی مگر یہ تکلیف روح کی تکلیف سے بہت کم تھی۔ جاؤ اور جا کے اچھی سی تیار ہو جاؤ، رکو میں خود ڈریس سلیکٹ کر کے دیتا ہوں۔ ساتھ ہی ایک ڈریس الماری سے نکال کر اسے دیا تھا جو پہن کر لوگوں کے سامنے جانے والا قطعاً نہیں تھا، مگر وہ اسے اگر کہتی تو کوئی اور سزا اس کے لیے منتخب کر لی جاتی۔ وہ تھوڑی دیر میں باہر ڈریسنگ ٹیبل پر کھڑی تیار ہو رہی تھی۔ شرمندگی سے سر جھکائے وہ بس اپنے کام میں مصروف تھی۔ لہجہ کافی بدلا ہوا تھا۔
بڑے آرام سے کہا تھا مگر نظر نہیں اٹھائی تھی۔ ادھر آؤ۔ بیڈ کی طرف اشارہ کیا تھا، وہ جو لپ اسٹک لگانے لگی تھی۔ ہاتھ روک دیے۔ لگا لو لپ اسٹک۔ انیسا نے اس کی طرف دیکھا، وہ ایسے مطمئن تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، بلکہ اس نے کچھ کیا ہی نہیں۔ وہ پھر سے مڑی اور لپ اسٹک لگانے لگی۔ بال تو اس کے شروع سے ہی بہت خوبصورت تھے، بس غریبی نے کبھی سنورنے نہیں دیے۔ بالوں کو باندھنے لگی تو اس نے ہاتھ پکڑ کر روک دیا۔ کھلے رہنے دو، اچھے لگ رہے ہیں۔ انیسا ایک دم سے خوفزدہ ہو گئی۔ وہ اب پھر اس کے بالکل پیچھے کھڑا تھا اور اسے بانوں میں بھر چکا تھا۔ دل کی دھڑکن شدید تیز تھی اور خوف سے وہ کانپنے لگی تھی کہ اب کوئی اور سزا۔ آنسو بنے لگے تھے اور وہ اللہ سے دعا مانگ رہی تھی کہ اب وہ اسے کچھ نہ کہے۔ جاؤ، جا کر اپنی مرضی کا ڈریس پہن لو، اس کے کان کے قریب ہو کر کہا۔ یہ سب صرف میرے لیے ہے۔ وہ اس کے بازوؤں پر ہاتھ رکھ کر بولا۔ اب ہاتھ پیٹ پر تھا جو کہ پورا نظر آ رہا تھا۔ میں کوئی بھی سوٹ پہن لوں؟ ڈرتے ڈرتے پوچھ رہی تھی۔ دوپٹہ لینا ہے؟ وہ اس کی حرکتوں سے تھوڑا گھبرا کر بولی۔ لے لینا۔ انیسا کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ دلاور اسے دوپٹہ پہن کر نکاح میں جانے کی اجازت دے رہا ہے۔ میں بدل لوں ڈریس، دیر ہو رہی ہے۔ نہیں، ابھی نہیں۔ اب وہ اسے گود میں اٹھا چکا تھا۔ اسی لمحے وہ اسے جوش دینا بھول گیا تھا۔ وہ نیچے آیا تو سب کچھ تیار تھا۔ وہ سیدھا شمع بیگم کے کمرے کی طرف گیا۔ سب تیار ہے۔ غصہ انتہا پر تھا۔ دلاور ایک دفعہ جلدی کریں، اس لڑکے کو کال کر کے بلائیں۔ وہ ان کی بات سنی کر کے تیزی سے کہتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ باہر نکل کر آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ پورا لباس پہن کر، سر پر دوپٹہ اچھے سے سیٹ کیے، وہ سیڑھیوں سے نیچے آ رہی تھی۔ وہ جتنی حسین دوپٹہ اوڑھنے پر لگتی ہے، ان ڈریسز میں نہیں لگتی جو وہ اسے پہننے کے لیے کہتا ہے۔ دل نے گواہی دی تھی اور ضمیر نے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ بلا اختیار مسکرا دیا، جبکہ انیسا ڈرتے ڈرتے اس کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ اچھی لگ رہی ہو۔ انیسا نے بس اسے دیکھا اور نظریں جھکا لے۔ وہ لڑکا آ کیوں نہیں رہا؟ دلاور شمع بیگم پر برس پڑا تھا۔ وہ تو مجھے بھی نہیں معلوم۔ 10 منٹ ہیں، آپ کے پاس اسے بلا لے، ورنہ جو میں کہوں گا آپ کو اسے قبول کرنا ہوگا، سمجھیں آپ؟ میں کال کرتی ہوں۔ کریں اور جلدی کریں، وہ غصے سے کہتا بہرحال میں مہمانوں کے پاس چلا گیا۔ انیسا چپ چاپ ڈری ڈری سی ایک طرف بیٹھی ہوئی تھی۔ جب وہ اسے دیکھ کر مسکرا دیا اور اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ اس طرح کیوں بیٹھی ہو؟ جی کچھ غلط ہے؟ وہ شدید ڈری ہوئی تھی۔ جاؤ، جا کر مہمانوں کو کولڈ ڈرنک سرو کریں اور ان کے ساتھ بات چیت کرو۔ وہ اچھا کہہ کر کچن کی طرف بڑھ گئی، جبکہ وہ اسے جاتا دیکھتا رہا۔ نہیں آیا وہ؟ مگر کیوں؟ عاشق ہے وہ نہ، وہ اس کا، پھر وہ آیا کیوں نہیں؟ مجھے کیا پتا؟ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، آپ کو سب معلوم ہے، اور اب میں جو کروں گا وہ آپ دونوں کو ماننا ہوگا، اور کوئی گڑبڑ کی تو اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ جاؤ، اسے اندر لے کر آؤ۔ شمس ایک بندے کو اندر لے کر آیا تو شمع بیگم کی چیخ نکلتے نکلتے رکھی۔ آؤ بہادر، بیٹھو ادھر۔ اس نے کنزا کے ساتھ بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ کنزا نے اسے دیکھتے ہی بولنے کی کوشش کی، مگر پسٹر اس کے سر پر تھی اور اس کے بعد وہ خاموش ہو رہ گئی۔ ایک بندہ شمع بیگم کے سر پر پستول تان کر کھڑا تھا۔ انیسا کے لیے یہ سب کچھ نیا تھا، مگر باقی جتنے لوگ وہاں موجود تھے وہ سب اس سے واقف تھے۔ انیسا 5 سال سے اس گھر میں کام کر رہی تھی، مگر دلاور کا یہ روپ آج پہلی مرتبہ دیکھ رہی تھی، مگر وہ خاموش تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ کچھ بولی تو سخت سزا دی جائے گی اور وہ کچھ نہیں کر سکے گی۔ نکاح قبول ہے؟ بولو قبول ہے، دلاور نے کہا۔ شمع بیگم نے بھی کہا بولو قبول ہے۔ کنزا نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر غصے سے بولی مجھے یہ نکاح قبول نہیں۔ ساتھ ہی ایک تھپڑ رسید کیا گیا تھا اور کنزا صوفے پر جا گری تھی۔ بولو قبول ہے۔ دیکھیں، آپ زبردستی یہ نکاح نہیں کروا سکتے۔ خاموش مولانا صاحب، جو کہا ہے وہ کرے، نکاح شروع کرے۔ کہا نا اگر مگر کچھ نہیں تو نہیں، بس نکاح۔ ساتھ ہی ایک آدمی مولوی صاحب کے سر پر جا کھڑا ہوا، جس کے ہاتھ میں پستول تھا۔ نکاح قبول ہے؟ دوبارہ پوچھا تو کنزا نے کہا قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے، اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ ایک چھوٹے سے گھر کے ایک کمرے میں موجود تھی، جہاں اس کا دم گھٹ رہا تھا، مگر اب اسے اس حال میں ہمیشہ رہنا تھا۔ وہ خوشی سے رہے یا دکھی ہو کر۔ انیسا چائے لا دو۔
عام سا لہجہ تھا۔ جی ابھی کہہ کر وہ مڑی ہی تھی کہ اس نے دوبارہ سے اسے بلایا۔ اب تمہیں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے اور ہر وقت اس پر نظر رکھنی ہے۔ کنزا اب واپس نہیں آئے گی تو تم بے فکری سے سب کر سکتی ہو۔ جی اچھا دلاور صاحب، میں جلد ہی آپ کو بتاؤں گی۔ ڈرا ڈرا سا انداز تھا۔ وہ وہاں ٹیوب رکھی ہے، لگا لینا، جلن کم ہو جائے گی، لاپرواہی سے کہا تھا۔ اب تو یہ جلن ساری زندگی ٹھیک نہیں ہوگی۔ ٹیوب کی کوئی ضرورت نہیں تھی، شکریہ کہہ کر وہ رکی نہیں تھی۔ جلدی سے کمرے سے باہر نکل گئی اور کچن تک آتے آتے چہرہ بھیگ چکا تھا، کیونکہ جو بیٹیاں باپ اپنے نشے پورے کرنے کے لیے بیچ دیں وہ اسی طرح زندگی گزارنے پر مجبور ہوتی ہیں۔ اور بڑے امیر لوگ جو دل کے بہت چھوٹے ہوتے ہیں، وہ یہ نہیں سمجھتے کہ وہ بھی انسان ہیں، ان کے سینے میں بھی دل ہے، جذبات ہیں۔ غریب ہیں تو کیا ہوا، وہ انسان تو ہیں۔ کنزا کی شادی کے ایک ہفتے کے بعد وہ صبح ناشتے سے فارغ ہوا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ جب سے کنزا سے شادی ہوئی تھی وہ شمع بیگم کو کم سے کم بلاتا تھا۔ اوکے انیزا، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ دلاور صاحب مسکرا کر کہا تو شمع بیگم نے شدید تیوری چڑھا کر اسے دیکھا، مگر وہ ان دیکھا کرتی ناشتہ کرنے لگی، کیونکہ وہ کون سی اس گھر کی کوئی مالک تھی۔ یہ سب تو بس دکھاوا تھا، آنکھوں کا دھوکا۔ شمع بیگم نے نفرت سے بولتے کہا، آج شام میں واپس گھر آؤں گی تو دلاور کو بتا دینا، کہہ کر وہ باہر نکل گئی اور انیزا کمرے کی طرف بڑھ گئی، کیونکہ جس کام کے لیے وہ لائی گئی تھی اس نے وہ کرنا تھا۔ وہ شام کو واپس آنے کا بول کر باہر جا رہی ہیں۔ انیزا نے دلاور کو کال پر کہا، اوکے اوکے نظر رکھو۔ وہ جلدی جلدی سے بولا تو وہ اوپر سے ہی انہیں جاتا دیکھتی رہی اور دلاور کو جانے کی اطلاع دے دی۔ اب وہ آرام سے گھر کا جائزہ لے رہی تھی اور پھر کچھ نہ پا کر وہ وہیں صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ 1 گھنٹے کے بعد ہی اسے دلاور نے کال کی۔ اس نے کال اٹینڈ کی اور ادب سے بولی، جی دلاور صاحب، انیزا وہ گاڑی کے بغیر واپس آ گئی ہے، جلدی سے باہر نکل کر اس کا دھیان رکھو۔ جی کہہ کر وہ فوراً باہر پچھلے راستے کی طرف بڑھ گئی۔ شمع بیگم اپنے من پسند باغیچے کے پاس کھڑی جائزہ لینے کے بعد ایک طرف لگی پرانی اور بہت پھیلی ہوئی بیل کی طرف بڑھ گئی۔ انیزا دور سے چھپ کر یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ پھر انہوں نے بیل کے ایک طرف چھپا ہوا دروازہ کھولا اور ادھر ادھر دیکھنے کے بعد اندر داخل ہو گئی۔ انیزا ان کو دیکھ کر فورا پیچھے چھپ گئی تھی۔ انیزا دروازے کو دیکھ کر حیران رہ گئی، کیونکہ آج تک کسی نے اسے نہیں دیکھا تھا، بلکہ شمع بیگم کسی کو اس طرف آنے ہی نہیں دیتی تھی۔ ماضی کے جھروکوں سے، آج کے بعد تم اس گھر میں نہیں رہو گی، بد کردار عورت۔ سیٹھ یاور غصے سے چلائے تھے، تم نے میری پاک دامن بیوی پر جو تہمتیں لگائی ہیں ان کے لیے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ تم ایسا نہیں کر سکتے یاور، تم تو مجھ سے محبت کرتے تھے اور اب۔ شمع بیگم، مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم اس قدر گھٹیا عورت ہو، تمہاری اوقات گندی نالی ہی تھی جہاں تم تھی۔ میں نے تمہیں اس محل میں سجایا مگر تم اپنی اوقات نہیں بھولے۔ چلو نکلو یہاں سے، دفاع ہو جاؤ۔ یاور رکے، یاور یاور وہ چلائی تھی۔ یاور باہر جا چکا تھا اور وہ بے تحاشا رو رہی تھی، مگر یہ سب اس کے ڈرامے تھے کہ وہ خود کو پاک صاف ثابت کرنا چاہتی تھی۔ بہت پچھتائے گا تو سیٹھ یاور، بہت پچھتائے گا۔ وہ چلائی تھی اور اس کی سزا تجھے مل کر رہے گی، یاد رکھنا۔ اگلے ہی پل وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ آؤ آؤ شمع بیگم، اب تم اس گھر کی مالکن ہو، سیٹھ یاور نے مسکرا کر کہا تو شمع بیگم شرما کر رہ گئی۔ جی مالک۔ سیٹھ یاور کا خواجہ سرا خاص ملازم، ڈوڈو، اس خرافہ نے کمرہ خالی کیا یا نہیں؟ مالک کر دیا، ڈوڈو نے ہلتے جلتے ہوئے مخصوص انداز میں کہا۔ تو سیٹھ یاور شمع بیگم کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے کمرے میں لے گئے، جبکہ زینب صرف دروازے کی اوٹ سے انہیں جاتا دیکھتی رہی اور خاموشی سے آنسو بہاتی رہے۔ لے آئے یاور اس عورت کو ڈوڈو، اب میرا کیا بنے گا، میں کہاں جاؤں گی؟ وہ بہت رو رہی تھی۔ زینب مالکن فکر مت کریں، میں آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ ڈوڈو نے تسلی دی تو وہ کچھ حوصلہ کر کے خاموشی سے واپس آ کر بیٹھ گئی اور اللہ تعالیٰ سے اپنے پاک دامن ثابت ہونے کی دعائیں مانگنے لگے۔ ننھا سا دلاور ماں کو گلے لگاتا اور پیار کرتا، وہ ماں کو روتا ہوئے دیکھ کر پریشان ہو رہا تھا۔ وہ بس اسے چومتی اور ساتھ لگا لیتی۔ میرے بچے، تیری ماں پاک دامن عورت ہے، تم اس بات کے گواہ رہنا۔ شام کے وقت مالکن کھانا کھا لیں، ڈوڈو نے آ کر اسے کہا تو زینب نے کہا، ڈوڈو وہ شخص کون تھا، مجھے بتاؤ، تمہیں اللہ تعالیٰ کا واسطہ مجھے بتاؤ۔
مالکن مجھے نہیں معلوم، میں نے تو اسے دیکھا بھی نہیں تھا، بس مالک اسے مار رہے تھے اور وہ بار بار آپ کا نام پکار رہا تھا۔ ڈوڈو تم جانتے ہو نا کہ میں بے قصور ہوں؟ جی مالکن، مجھے معلوم ہے پر مالک کو نہیں معلوم۔ ڈوڈو اگر انہوں نے مجھے اس گھر سے نکال دیا تو تم دلاور کا بہت خیال رکھنا، اسے اکیلا چھوڑ کر نہیں جانا۔ زین ہاتھ جوڑ کر التجا کر رہے تھیں اور ڈوڈو بس آنسو صاف کرتا باہر نکل گیا۔ جیم 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 جی جی مالکن، چٹاک سے تھپڑ رسید کیا گیا تھا۔ ڈوڈو کے آنسو نکل آئے۔ آئندہ میری آواز سن کر سب سے پہلے سارے کام چھوڑ کر تم حاضر ہو جانا ورنہ اس سے بھی برا حال کروں گی۔ شمع بیگم نے چلا کر کہا، چلو جاؤ دفع ہو جا کے چائے لے کر آؤ میرے لیے اور 7 پکوڑے بھی، راب دار آواز میں کہا۔ جیم جیم جی جو حکم مالکن۔ ڈوڈو آنسو صاف کرتا کچن کی طرف بڑھ گیا جبکہ زین بس اپنے آنسو صاف کرتی واپس پلٹ گئی۔ یا اللہ میری مدد فرما، اب تو بس تیرا ہی سہارا ہے۔ زین روتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہی تھی۔ مالکن کیا بات ہے؟ اندر آؤ میم 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 مالکن وہ کیا بات ہے؟ آرام سے بیٹھ کر بتاؤ زین نے کہا۔ مالکن وہ چھوٹی مالکن، ہاں کیا ہوا اسے؟ انہیں کچھ نہیں ہوا مگر وہ کیا وہ ڈوڈو، وہ شخص ان کے کمرے میں ہے۔ کون شخص؟ ڈوڈو جس نے آپ پر الزام لگایا تھا۔ کون ہے؟ میں ابھی جا کر اسے دیکھتی ہوں۔ ارے نہیں مالکن رکھ جائیں، وہ آپ کو ہی پھنسا دے گی۔ تو پھر ڈوڈو میں کیا کروں؟ صرف بار بار بدکردار ہی سنتی رہوں؟ میں بتاتی ہو جا کے اسے۔ ارے مالکن رکھ جائیں، وہ بہت شاطر عورت ہے، آپ اس سے نہیں جیت سکتی۔ تو کیا کروں ڈوڈو؟ وہ بری طرح رو رہی تھی۔ مالکن میں خود مالک کو کسی طریقے یہ سب دکھاؤں گا۔ پر کیسے ڈوڈو؟ وہ تو سوچتے بھی اسی کے کہنے پر ہیں اور دیکھتے بھی، وہ بہت بڑی عورت ہے۔ ڈوڈو بہت بڑی، میں جانتا ہوں، لیکن کچھ نہ کچھ تو ضرور کروں گا آپ کے لیے۔ ڈوڈو اللہ کے بعد بس تمہارا ہی آسرا ہے۔ مالکن اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ آپ کی آزمائش ختم کر دے، کیونکہ ایک وہی ذات پاک تو ہے جو بے آسرا ون کو آسرا دیتا ہے جب یہ دنیا انہیں بالکل تنہا اور اکیلا چھوڑ دیتی ہے۔ ڈوڈو زاروختار رو رہا تھا، اس وقت کو یاد کر کے جب اس کی سگی ماں اور باپ نے اسے خواجہ سرا کہہ کر گھر سے نکال دیا تھا اور پھر سیٹھ یاور نے اسے سہارا دیا تھا اور زین نے اسے کبھی برا بھلا نہیں کہا، مگر شمع بیگم نے تو مجھے 2 دن میں 3 دفعہ تھپا مار لیے ہیں۔ ڈوڈو حوصلے سے کام لو، اللہ تعالیٰ ہماری مدد ضرور فرمائیں گے انشاءاللہ مالکن۔ میں مالک کو فون کر کے بلاتا ہوں۔ ہاں ہاں جاؤ جلدی۔ ڈوڈو فوراً باہر نکل گیا مگر تب تک وہ شخص جا چکا تھا۔ وہ دونوں چاہ کر بھی شمع بیگم کا کچھ بھی بگاڑ نہیں پائے تھے۔ وہ بہت شاطر عورت تھی اور اس کے ہاتھ بہت لمبے تھے۔ وقت گزرنے لگا تھا، شمع بیگم کی گود ہری ہو گئی تھی اور وہ امید سے تھی۔ یاور شمع بیگم کی محبت میں پاگل تھا اور زین اب بھی بدکردار کا دھبا صاف نہیں کر پائی تھی۔ دلاور کچھ بڑا ہو گیا تھا اور اب وہ سمجھتا تھا کہ اس کا باپ اس کی ماں کو کیا کہتا ہے۔ یاور پورے کا پورا شمع بیگم کے ہاتھ میں تھا اور زین کی حیثیت ایک ملازمہ سے زیادہ نہیں تھی۔ ڈوڈو شمع بیگم کے آگے سب سے بڑی دیوار تھا، کیونکہ وہ یاور کے بہت قریب تھا، اسی لیے وہ کسی چال کے انتظار میں تھی اور پھر اس نے اپنا سونے کا سیٹ ڈوڈو کے کمرے میں رکھ کر اس چوری کا الزام لگا دیا۔ چال کام آ گئی اور ڈوڈو کو شمع بیگم نے نکال دیا چوری کا الزام لگا کر۔ اس کو یاور نے بہت مارا اور گھر سے نکال دیا اور اب زین اکیلی رہ گئی تھی شمع بیگم کے ظلم سہنے کے لیے۔ شمع بیگم اس سے سارے گھر کا کام کرواتی اور ساتھ بدکردار کے تانے بھی دیتی۔ زین سب جاننے کے باوجود خاموش رہتی۔ آج موسم صبح سے ہی بہت سہانا تھا اور اب تو ہلکی بارش بھی شروع ہو گئی تھی۔ سیٹھ یاور 15 دن کے لیے دبئی گیا تھا اور زین اپنے کمرے میں تھی جب اسے کسی کے بولنے کی آواز سنائی دی۔ اس نے دروازے کو آرام سے کھول کر دیکھا تو سامنے شمع بیگم ایک آدمی کے ساتھ کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اندر جاتے ہی اس نے دروازے کو بند کر دیا۔ آج زین نے رو کر اپنے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ آج وہ اس بدکردار عورت کو رنگے ہاتھوں پکڑا دے اور اس کی آزمائش ختم کر دے۔ اللہ رب العزت نے آج زین کی مدد کی اور اس کی دعا قبول ہوئی۔ ابھی کچھ منٹ ہی گزرے تھے اس کو جائے نماز سے اٹھے کہ سیٹھ یاور دبے پاؤں اندر داخل ہوئے۔ زین کی نظر ڈوڈو پر پڑی تو وہ آنسو صاف کر کے اس کو نظروں سے شکریہ کہہ کر مسکرا دی۔ اس نے بھی سر کو ہلا کر حوصلہ دیا۔ شمع بیگم دروازہ کھولو۔ سین 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 سیٹھ یاور آ گئے۔ شمع بیگم کی چیخ نکل گئی۔ اب کیا ہوگا؟ وہ تو مجھے جان سے مار دے گا۔ وہ بوکھلاہٹ سے بیڈ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ برہنہ حالت میں کبھی ادھر بھاگتی تو کبھی ادھر۔
ہوا میں کیا کروں؟ وہ ہاتھوں کو ماتھے پر رکھ کر بولی، تم چھپ جاؤ، ہاں ہاں چھپ جاؤ، اور پکڑو اپنے کپڑے اور پہنو ان کو جلدی، دروازہ توڑو ڈوڈو، یاور نے حکم دیا۔ یا یاور میم، میں آ رہی ہوں، اس نے جلدی سے کپڑے پہنتے ہوئے کہا۔ اس کے آنے سے پہلے ہی ڈوڈو نے دھکا دے کر دروازہ کھول دیا اور پھر، تم چور یہاں کیا کر رہے ہو؟ شمع بیگم چلائی ڈوڈو کو دیکھ کر۔ چھوڑو اس کو شمع بیگم، یہ بتاؤ تم اتنی دیر سے کیا کر رہے تھی؟ یاور نے شکی لہجے میں کہا۔ وہ میں کچھ نہیں، بس واش روم میں تھی، اور تم اتنی جلدی واپس آ گئے؟ اس نے دونوں بازو اس کے گلے میں ڈالتے ہوئے کہا۔ ذرا دور رہ کر بات کرو، یاور نے بیزاری نے کہا۔ کیوں میری جان؟ اس نے لب یاور کے لبوں پر رکھتے ہوئے کہا۔ یقیناً وہ یاور کا دھیان بھٹکانا چاہتی تھی۔ یاور اس کو پرے دھکیلتے ہوئے بولے، کہا نہ دور رہو، ڈوڈو کمرے کی تلاشی لو، جو حکم مالک۔ ڈوڈو نے ایک فاتح نظر شمع بیگم پر ڈالی اور آنکھوں ہی آنکھوں میں کہا، آج بچ کے دکھاؤ گھٹیا عورت۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ یاور کے سامنے تھا۔ یاور غصے سے لال پیلا ہو گیا تھا اور مار مار کر اس کو شدید زخمی کر دیا تھا۔ شمع بیگم کو بھی بہت مارا تھا اور وہ تو جان سے مار دیتا اگر ڈوڈو نہ روکتا تو۔ نکلو یہاں سے۔ شمع بیگم نے باہر نکل کر کسی کو فون کیا اور پھر اگلے 10 منٹ بعد وہاں بدماش لڑکوں کا ایک پورا ٹولہ پہنچ گیا۔ سیٹھ یاور جو کہ زین کے کمرے میں گیا تھا اور اس سے معافی مانگ رہا تھا، اس کو اور زین کو زبردستی پکڑ کر انہیں خفیہ تہہ خانے میں بند کر دیا اور ڈوڈو کو قتل کر دیا۔ شمع بیگم ایک دفعہ پھر سے فاتح قرار پائی۔ دلاور کے آنے سے پہلے ایک قیامت آ کر چلی گئی مگر اسے کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ دلاور اکیلا رہ گیا۔ شمع بیگم نے اسے زین کو اس کے عاشق کے ساتھ فرار ہو جانے کا بتایا اور 4 دن کے بعد اس کے باپ کا جہاز کریش۔ وہ جانتا تھا اس کی ماں ایسی نہیں ہے مگر وہ اس وقت کمزور تھا اور کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ دلاور نے بہت کوشش کی مگر اسے کوئی سراغ نہیں ملا۔ وہ شمع بیگم کو مار دیتا مگر وہ صرف اپنی ماں کے سراغ کے لیے اسے زندہ چھوڑنے پر مجبور تھا، کیونکہ ان کے وفادار ملازم نے اسے بتایا تھا کہ اس دن کیا ہوا تھا۔ وہ چھپ کر دیکھ رہا تھا لیکن اسے یہ معلوم نہیں ہو سکا اس نے ڈوڈو کو قتل کروا کر اس کی لاش کے ساتھ کیا کیا اور زین اور یاور کہاں گئے، لیکن وہ زندہ تھے، یہ بات وہ کہہ سکتا تھا۔ باقی ان کا سراغ دلاور نے لگانا تھا۔ وہ یہ سب بتا کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نوکری چھوڑ کر چلے گئے اور اب دلاور پورا شمع بیگم کے رحم و کرم پر تھا۔ اب تو شمع بیگم آزاد ہو چکی تھی۔ پھر اس کے ہاں کنزا پیدا ہوئی مگر وہ بھی اس کے قدم نہ روک سکی بلکہ شمع بیگم نے اسے بھی اسی راہ پر لگا دیا۔ وقت گزرتا گیا، شمع بیگم صبح جاتی اور رات کو واپس آتی۔ دلاور سمجھ چکا تھا کہ وہ کیسی عورت ہے، اسی لیے اس نے عقل مندی سے کام لیا اور پھر دلاور نے سارا کاروبار اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ شمع بیگم اور کنزا کو محدود کر دیا مگر شمع بیگم کے ہاتھ بہت لمبے تھے، اسے اب بھی اپنی ماں کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ انیزہ 5 سال سے اس گھر میں ملازم تھی اور اکثر دلاور نے اس کی اور فیضی کی باتیں چھپ کر سنی تھی۔ انیزہ خوبصورت تھی اور اس کے حساب کی بھی تھی، اسی لیے اس کو یہی ٹھیک لگا اور اس کا باپ نشی اور لالچی انسان تھا، اس لیے اس نے 5 لاکھ میں اپنی بیٹی اس کو بیچ دی اور اس کا نکاح دلاور سے کر دیا۔ شمع بیگم کی حرکتیں دیکھ کر وہ ہر عورت کو برا سمجھتا تھا۔ پھر وہ بیاہ کر انیزہ کو لے آیا مگر اس کے ساتھ اس کا رویہ بہت برا تھا۔ وہ اسے استعمال کرتا اور پھر اس کا مذاق اڑایا کرتا، کیونکہ وہ انیزہ کو بھی شمع بیگم جیسی بڑی عورت سمجھتا تھا۔ وہ اس کے نکاح میں تھی مگر اس کے لیے صرف ایک مہرہ تھی۔ اسے انیزہ سے اولاد نہیں چاہیے، کیونکہ جیسے ہی اسے کوئی سراغ ملتا وہ اسے واپس وہیں چھوڑ آنا چاہتا تھا جہاں سے وہ اسے خرید کر لایا تھا۔ وہ شمع بیگم کے سارے کرتوت جانتا تھا لیکن اسے آج تک اپنے ماں باپ کا کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ وہ شمع بیگم کے ہر عیاشی کے اڈے سے لے کر اس کے ہاسپٹل جانے تک پیچھا کر چکا تھا لیکن وہ ناکام رہا تھا۔ آج تک انیزہ کے لیے دل میں کچھ نہیں تھا سوائے 4 دن کے ڈرامے کے، کیونکہ وہ جانتا ہی نہیں تھا کہ نکاح میں کتنی طاقت ہے اور حلال محبت کہتے کسے ہیں۔ ہاں 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 ہاں، او پارسا دیکھ اپنی اوقات۔ شمع بیگم نے شدید حقارت سے یاور اور زین کو دیکھا اور زور زور سے ہنسنے لگی۔ خرافہ گندی عورت، یاور چلایا۔ اوت ساتھ ہی اسے کھانسی آ گئی۔ وہ مناسب خوراک نہ ملنے کی وجہ سے بہت کمزور ہو گیا تھا جبکہ زین کو کچھ بولتی ہی نہیں تھی۔ او چپ بٹھے، شمع بیگم چلائی، دیکھ میں نے تیرا کیا حال کیا ہے۔ میم میم میم، میرا بیٹا تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا، ذلیل عورت، اس کے لیے تو تم کب کے مر گئے۔ سیٹھ یاور
ہاں قہقہا لگا کر وہ ساتھ پڑی کرسی پر بیٹھ گئی اور زینب کو ہلا کر بولی، بولو بی بی، تم مر تو نہیں گئی کہیں؟ زینب نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر سے نظریں جھکا لے، کیونکہ وہ اس ناپاک عورت کے منہ نہیں لگتی تھی۔ اس نے اپنے سارے معاملے اللہ پاک پر چھوڑ دیے تھے۔ ہاں ہاں بولو انیسہ، کیا بات ہے؟ دلاور نے کہا۔ او شین شین شمع بیگم۔ انیسہ نے کہا، ہاں ہاں بتاؤ کہاں گئی ہے؟ اور کوئی آیا تو نہیں گھر؟ آپ جلدی سے گھر واپس آئیں، مجھے کچھ دکھانا ہے، جلدی سے بات بتاؤ، کوئی سراغ ملا؟ یہی سمجھ لیں، شاید یہ کوئی سراغ ہی ہو۔ اوکے میں ابھی آیا، اس پر نظر رکھنا جی۔ اچھا، آج بہت عرصے کے بعد میرا دل کر رہا ہے تمہارے پاس بیٹھنے کو سیٹھ یاؤ۔ شمع بیگم بہت پیار سے بولی، مجھے نفرت ہے تم سے ذلیل عورت۔ ہاں 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 قہقہا لگایا، اور تسلی رکھو یاور، مجھے تم سے محبت چاہیے بھی نہیں، مگر آج میں تمہیں کچھ بتانے آؤں۔ میں جا رہی ہوں ہمیشہ کے لیے، اور اب تم دونوں بہت تھوڑے دنوں کے مہمان رہ گئے ہو، کیونکہ اب تم دونوں کو کھانا نہیں ملے گا اور کچھ دن کے بعد تم دونوں بھوک سے مر جاؤ گے۔ افسوس ہوگا مجھے، مگر میں خوش بھی ہوں کہ تم دونوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ سزا تو دے ہی چکی ہوں تم دونوں کو، اب پتہ چلا مجھ سے پنگا لینے کا انجام سیٹھ یاور، اور یہ بوڑھی عورت یہ کیا خوشی دے گی تمہیں؟ اس کی ساری جوانی تو میں نے چھین لی۔ ہاں 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 وہ قہقہا لگا کر پھر سے بولی، چلو آخری خواہش بتا دو مجھے، تم یاور شاید میں پوری کر دوں۔ ہاں 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 وہ حد سے زیادہ خوش نظر آ رہی تھی۔ یہی وہ راز ہے، اس نے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ یہ سب کیا ہے؟ تم مجھے یہاں یہ برسوں پرانی بیل دکھانے کے لیے لائی ہو، جو میں بچپن سے دیکھتا آ رہا ہوں۔ وہ غصے سے لال پیلا ہو گیا اور زور سے اس کے بازو کو موڑ دیا۔ میم میم میری بات سن تو لے دلاور صاحب، انسو بنے لگے تھے، کرو بکواس جو کرنی ہے۔ وہ حقارت سے بولا، بیوقوف عورت، جاہل، سارا وقت برباد کر دیا میرا۔ اس بولو بھی۔ وہ چلایا، اس کے پیچھے ایک خفیہ دروازہ ہے جہاں شمع بیگم گئی ہے۔ وہ جلدی جلدی سے بولی کیونکہ اسے بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ خفیہ دروازہ؟ وہ حیران، ہوا کہاں ہے؟ وہ وہاں۔ اس نے آنسو صاف کیے اور ایک طرف اشارہ کیا۔ اچھا تو اب میں چلتی ہوں، ایک ادا سے بولی، کیونکہ اب میری تمہارے ساتھ دوبارہ کبھی ملاقات نہیں ہوگی۔ تمہاری اور تمہاری اس پاک دامن بیوی کی موت کا افسوس ہوگا، مجھے یقین کرو۔ وہ پھر سے مسکرائی تھی۔ ارے اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ دال 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 دلاور، اس نے مڑ کر خوف سے دیکھا۔ جی ہاں دلاور، وہ غصے سے دھاڑا، تم یہاں تک کیسے پہنچے؟ یہ سب اس گھٹیا عورت نے کیا ہوگا؟ خبردار اگر تم آگے بڑھے تو۔ شمع نے پستول زینب کے سر پر رکھ دیا، میں مار دوں گی اسے، پیچھے ہو جاؤ۔ وہ رخ دلاور کی طرف کر کے چیخی، مگر اس سے پہلے ہی یاور نے اسے ٹانگ ماری اور وہ منہ کے بل گر گئی۔ دلاور نے اسے پکڑ لیا۔ اب بکواس کرو شمع بیگم، کیا بول رہی تھی تم؟ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، زندہ جلانے کے قابل ہو تم، اور میں تمہیں سنگسار کروں گا۔ کیوں نہ کا یہی سزا ہے، شادی شدہ زانی عورت کی ہے نہ۔ انیسہ نے جلدی سے زینب اور یاور کو کھولا۔ یاور نے شمع بیگم کو گلے سے پکڑ لیا۔ چھوٹی یہ یاور، مجھے معاف کر دو پلیز، شمع بیگم نے روتے ہوئے کہا۔ دلاور نے اسے اسی جگہ باندھ دیا جہاں زینب کو باندھ رکھا تھا۔ اب تم ساری زندگی سڑو گئی یہاں شمع بیگم، یاد رکھنا، یاد رکھنا، اور تمہیں اتنی آسان موت نہیں دوں گا، کیونکہ تمہیں میرے ماں باپ کو بھوکا رکھنے کا بہت شوق ہے، نہ تو اب تم بھوکی مرو گی اور پھر میں خود تمہیں سنگسار کروں گا۔ شمع بیگم مجھے معاف کر دو، وہ چلاتی رہی جبکہ وہ ان دونوں کو لے کر باہر آ گیا اور لاک لگا دیا دروازے کو۔ ایک ہفتے کے بعد کہ زینب اور یاور گھر واپس آ گئے، ہاسپٹل ایڈمٹ رہے تھے وہ ایک ہفتہ۔ انیسہ کہاں ہے؟ زینب نے کہا۔ وہ ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ بتاؤ بھی چپ کیوں ہو؟ یاور بولے، ماما وہ یہاں نہیں ہے۔ کافی دیر کے بعد دلاور بولا، کہاں ہے اگر یہاں نہیں ہے؟ ماں وہ چلی گئی ہے۔ کہاں؟ مجھے نہیں معلوم۔ کب گئی وہ؟ اسی دن جب آپ مجھے ملے۔ مجھے ساری بات بتاؤ دلاور۔ دلاور نے ساری بات ماں کو بتا دی اور سر جھکا لیا۔ کیا تم اس طرح کے کب سے ہو گئے؟ میرا بیٹا ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ رونے لگی تھی۔ ماما پلیز رونا بند کر دے، دور ہو جاؤ مجھ سے۔
میرا بیٹا اتنا برا نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی معصوم کو استعمال کرے اور پھر گھر سے نکال دے۔ ابھی چلو اس کو واپس لینے چلیں۔ وہ غصے سے بولی۔ مگر ماما، مگر کچھ نہیں، چلو تو چلو، اچھا آپ رکے، میں واپس لے کر آتا ہوں۔ وہ ان کے سامنے خاموش ہو گیا۔ ایک ہفتہ پہلے انیزا نے یاور اور زین کو کھولا تو چپکے سے باہر نکل آئی، کیونکہ وہ جانتی تھی اس کا کام ختم ہوا اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ دلاور اسے دھکے دے کر باہر نکالے، تو وہ چپ چاپ وہاں سے نکل گئی۔ ارے نورا، تو آ جا، اندر آ جا۔ نورا تو واپس کیوں نہ گئی؟ میں نے تو سنا تھا کہ تو بہت بڑی میڈم بن گئی ہے، مگر تم یہاں؟ گڈی، ہماری اوقات صرف اتنی ہی ہے کہ کوئی ہمیں خرید کر اپنا مقصد پورا کرے اور پھر بے اوقات کر کے واپس چھوڑ جائے۔ نورا، کیا مطلب ہے؟ وہ دلاور سیٹھ تو بڑا چنگا آدمی ہے۔ ہاں ہوگا، پر ہم جیسوں کے لیے نہیں۔ کیا مطلب؟ مجھے بتا، تجھے ہوا کیا ہے؟ تو اتنی تھکی تھکی اور بیمار کیوں لگ رہی ہے؟ بس قسمت نے تھکا دیا گڈی، مجھے وہ رونے لگی تھی۔ پہلی ہی رات اس نے مجھے بتا دیا کہ وہ مجھے صرف اپنا کام ختم ہو جانے تک اپنے نکاح میں رکھے گا۔ میں کچھ بول نہیں پائی، کیونکہ وہ میرا خریدار تھا اور اسے شوہر ہونے کے سارے حقوق اس کو ادا کرنے ہوں گے، اور اولاد، وہ مجھ جیسی عورت سے اولاد نہیں چاہتا، کیونکہ میں کام کرنے والی نوکرانی تھی۔ اس لیے پھر نورا؟ گڈی نے پوچھا۔ اکائی آنے پر نورا غسل خانے کی طرف بھاگ گئی۔ نورا واپس آئی تو گڈی نے اسے حیرت سے دیکھا۔ نورا چارپائی پر بیٹھ گئی اور گڈی کی طرف متوجہ ہوئی۔ یہ سچ ہے کہ میں ماں بننے والی ہوں؟ مگر کیسے؟ مجھے نہیں معلوم۔ یا تو اس دوائی نے اثر نہیں کیا، یا میرا اللہ اسے بتانا چاہتا ہے کہ وہی اس دنیا کا مالک ہے اور اس کے آگے سیٹھ دلاور جیسے لوگوں کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ میں گھر واپس نہیں گئی گڈی، صرف اسی لیے کہ میں کسی کو بھی اپنے اور اپنے بچے کے بارے میں نہیں بتانا چاہتی۔ مگر تو جائے گی؟ اسی لیے تو تیرے پاس آئی ہوں۔ تو فیضی کو حیدرآباد جانے کا بول رہی تھی؟ کسی میڈم کے گھر؟ ہاں، میں نے اسے بولا تھا، مگر وہ جانے کے لیے راضی نہیں ہوئی۔ تو مجھے وہاں بھیج دے، میں تیرے اعتماد پر پورا اتروں گی۔ پر تو اس حالت میں گھر کا کام کیسے کرے گی؟ گڈی، تو بات تو کر ان سے، میں کچن کا سارا کام کر دیا کروں گی اور فارغ ہونے کے بعد گھر کا سارا کام بھی۔ بس کچھ مہینوں کی تو بات ہے۔ اچھا تو رکھ، میں ابھی بات کرتی ہوں۔ شکریہ گڈی۔ ارے پاگل سہیلی ہو کر شکریہ ادا کر رہی ہے؟ جی ماما، میں نے تمہیں کچھ کہا تھا، مگر تم میری بات سنتے کیوں نہیں؟ ماما، میں چلا جاؤں گا کچھ دنوں تک۔ نہیں، ابھی چلو اور مجھے بھی ساتھ لے کر چلو۔ ماما، وہ کیا وہ لگا رکھی ہے؟ چلو تو مطلب چلو۔ ماما، اصل میں وہ کیا بات ہے؟ ماما، وہ انیزا اصل میں اس گھر کی ملازمہ تھی اور وہ گندے سے محلے میں رہتی تھی، تو آپ وہاں کیسے؟ شرم کرو دلاور، گندے محلے میں بھی اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے لوگ ہی رہتے ہیں۔ چلو اس کو ابھی لینے جانا ہے۔ ماما، میں نے اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، میں اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتا، آپ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں پلیز۔ دلاور، اگر تو تمہارا ضمیر زندہ ہو گیا ہے تو جو ظلم تم اس کے ساتھ کر چکے ہو وہی کافی ہے۔ اب مزید اس بچی کو اپنے ظلم کا شکار مت کرو، اور اگر تم مردہ ضمیر ہو تو جاؤ، جو چاہو کرو، لیکن اس بچی کو عزت سے آزاد کر دو تاکہ وہ اپنی زندگی کسی نیک انسان کے ساتھ شروع کر سکے۔ اتنا کہا کر وہ کمرے میں چلی گئی تھی اور دلاور ایک عجیب سے درد میں مبتلا ہو چکا تھا۔ اسے اس قدر اپنی ماں کی بات بری کیوں لگی تھی؟ وہ انیزا کو آزاد ہرگز نہیں کر سکتا، ہاں، کیونکہ میں نے اسے 5 لاکھ روپے میں خریدا۔ ہاں یہی وجہ ہے، اور تو کوئی وجہ نہیں ہے، لیکن مجھے اتنا غصہ کیوں آ رہا ہے؟ وہ کسی اور کے ساتھ کیسے؟ نہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ وہ کسی اور کے ساتھ کیسے رہ سکتی ہے؟ کوئی اور اسے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، میں اس کے ہاتھ توڑ دوں گا۔ میں اسے کبھی آزاد نہیں کروں گا۔ ہاں، میں اسے یہاں لے آؤں گا، وہ اسی گھر میں رہے گی میری آنکھوں کے سامنے، لیکن میں اس کو اتنا کیوں سوچ رہا ہوں؟ وہ اتنی ہاس تو نہیں؟ پھر وہ مجھے بھول کیوں نہیں جاتی؟ مجھے اس کے جانے کے بعد سے سکون کیوں نہیں؟ وہ کمرے میں داخل ہوا تو اس کا دل بے اختیار زور زور سے دھڑکا تھا۔ وہ یہاں ہی تو ہوتی تھی، اب کیوں نہیں؟ میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اس نے مجھ سے پوچھا بھی نہیں اور گھر چھوڑ کر چلی گئی، جبکہ وہ میری زر خرید غلام تھی۔ نہیں، غلام نہیں، بیوی تھی۔ بس نکاح جو کیا تھا اسے مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا، اور میں جب تک اسے خود یہاں سے نہیں نکالتا اسے نہیں جانا چاہے تھا۔ وہ میری اجازت کے بغیر کیوں گئی؟ وہ مجھے اچھی نہیں لگتی، بس دل چاہتا ہے کہ اسے 2 تھپڑ مارنے کے بعد واپس لے آؤں۔ وہ دل اور دماغ کی عجیب جنگ میں تھا، کبھی دل جیت جاتا تو کبھی دماغ۔ وہ سگریٹ پر سگریٹ پھونک رہا تھا، لیکن سکون نہیں مل رہا تھا۔ اسے اس کی ضرورت تھی۔
کیا صرف ضرورت؟ دل نے کہا، ہاں ہاں بس ضرورت۔ وہ غصے سے دھاڑا اور باہر بالکنی میں جا کھڑا۔ ہوا، اچھا ہوا وہ چلی گئی، تم اس کے قابل نہیں تھے دلاور، وہ سرگوشی کے انداز میں بولا اور وہیں بیٹھتا چلا گیا کیونکہ اب مکافات کا وقت تھا۔ میں جاؤں گا اسے لینے، اسے اسی گھر میں رہنا ہوگا ساری زندگی، اس نے فیصلہ کیا اور آنکھیں بند کر لے۔ کچھ آنسو تھے جو بہہ نکلے تھے۔ ارے کون ہے؟ ٹھک 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 ٹھک، ارے پاگل ہو کیا، رکھ تو آ رہی ہوں۔ سلام ماسی کاکی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تم سیٹھ دلاور ہو نا؟ جی ہاں۔ آؤ آؤ اندر آؤ، وہاں کیوں کھڑے ہو؟ ماسی یہ میری ماما ہیں۔ پر آپ کی والدہ تو شمع بیگم؟ جی وہ دوسری ماں ہیں۔ آج یہاں کیسے؟ آپ نے تو ہمیں نورا سے ملنے سے منع کر دیا تھا، تو آج کیسے ہوا؟ نورا میری بچی کیسی ہے؟ وہ میں ماسی بڑا شرمندہ ہوں اپنے رویے سے، تو میں انیزا میرا مطلب ہے نورا کو واپس لینے آیا ہوں۔ کیا مطلب ہے آپ کا صاحب جی؟ آپ نے تو نورا کو یہاں آنے سے منع کر دیا تھا، اس کے بعد وہ کبھی یہاں نہیں آئی۔ مگر آپ یہ سب کیا بول رہے ہیں؟ کہاں ہے میری بچی؟ اس کو تو آپ نکاح کر کے لے کر گئے تھے اور خریدا بھی تھا، تو اس میں میری بچی کا کیا قصور تھا؟ میں آپ کے 5 لاکھ روپے کسی نہ کسی طرح واپس کر دوں گی۔ زین نے دلاور کی طرف دیکھا تو وہ شرمندہ ہو گیا۔ ماسی کاکی زاروختار رو رہی تھی، جس کی آواز گڈی نے سن لی۔ دروازہ ٹوٹا ہوا تھا تو سامنے بیٹھا سیٹھ دلاور صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ دوسری تو 6 ماہ پہلے مر گیا، مگر میری بچی کو ساری زندگی کے لیے جہنم میں دھکیل گیا۔ مجھے معاف کر دو ماسی، میں اسے ڈھونڈ کر ضرور واپس لے آؤں گا۔ وہ شرمندگی سے بولا، کیونکہ اب اسے واقعی میں لگ رہا تھا کہ اس نے جو ظلم کیے ہیں اس پر اس کا حساب دینا پڑے گا۔ کب نکالا تھا تم نے اسے گھر سے؟ وہ غصے سے سارے لحاظ بلا کر بولے، ماسی ہمیں معاف کر دو۔ 1.5 ماہ پہلے اس نے اسے گھر سے باہر نکال دیا تھا، اور اب یہ اسے تلاش کر کے واپس لے کر آئے گا۔ یہ میرا وعدہ ہے آپ سے، میں لے کے آؤں گا اسے۔ وہ پریشانی سے بولا، جو تم نے اس کے ساتھ کیا ہے، وہ کہیں مر کھپ گئی ہوگی یا تم نے مار دیا ہوگا۔ نہیں نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، وہ ٹھیک ہوگی، اسے کچھ نہیں ہو سکتا، میں اسے کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ وہ واپس آ جائے گی، میں لے کے آؤں گا، میں لے کر آؤں گا۔ وہ کہتا باہر نکل گیا۔ ماسی کچھ نہ بولی اور وہ دونوں واپس آ گئے۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی، میرا بیٹا کسی معصوم کا خریدار کیسے ہو سکتا ہے؟ تم تو اس شمع جیسے نکلے، اسی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے تم نے یہ سب کیا؟ تمہیں اس پر ظلم کرتے اپنی ماں کیوں نہیں یاد آئی؟ دلاور مجھے معاف کر دے ماما، مجھے اس وقت کچھ نہیں سمجھ آیا۔ تلاش کرو اسے ورنہ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ یاد رکھنا، میں بھی یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی، میں نہیں رہوں گی یہاں۔ زین رونے لگی تھی۔ وہ چپ چاپ اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ وقت ظالم ہوتا ہے اور وہ کسی کی نہیں سنتا۔ دلاور کا امتحان شروع ہو گیا تھا اور وہ دن رات تلاش کر کر کے تھک چکا تھا، مگر اسے انیزا کہیں نہیں ملی۔ 3 ماہ گزر چکے تھے اور اس نے شہر کا چپا چپا چھان مارا تھا، گلی محلے، ہسپتالوں میں، دارامان میں، شیلٹر ہومز میں۔ غرور ٹوٹا تو دلاور زمین پر منہ کے بل گرا۔ اوکے پینڈے لمبیا نے رواں عشق دیا، نہیں نہیں، مجھے اس سے محبت نہیں ہو سکتی۔ سیٹھ دلاور تم ہار گئے، تمہیں اس سے محبت ہو گئی ہے اور شدید ہو چکی ہے، اور اب تمہارے نصیب میں صرف حجر ہے اور بس نہیں ہے مجھے آج سے محبت۔ تو کیوں اس کی چیزوں کو چومتے ہو؟ کیوں اس کے وہ کپڑے جو وہ شوق سے پہنتی تھی انہیں چھوتے ہو؟ کیوں ان کپڑوں سے اس کی خوشبو محسوس کر رہے ہو؟ بولو، بولتے کیوں نہیں؟ ضمیر نے آواز لگائی۔ مان لو سیٹھ دلاور تم عشق میں ڈوب گئے ہو اس کے، اب تم اسی کے در پر جاؤ گے تو سکون ملے گا، ورنہ ساری زندگی بے سکون رہ گئے تم۔ ہاں ہاں ہاں، میں ہار گیا اس کے آگے، مجھے اس سے محبت ہے اور بے پناہ محبت ہے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ مجھے وہ چاہیے، صرف اور صرف انیزا چاہیے مجھے، وہ میری ہے، صرف اور صرف میری ہے۔ اسے واپس آنا پڑے گا، وہ آئے گی واپس، سنا تم نے، وہ واپس آئے گی۔ وہ بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ بہت رونے کے بعد وہ پھر سے ایک ارادے کے ساتھ کھڑا ہوا اور ایک دفعہ پھر وہ ماسی کاکی کے گھر کی طرف دوڑ پڑا تھا۔ جی ماسی، گڈی میری نورا کہاں ہوگی اور کیسی ہوگی؟ پتہ نہیں، زندہ بھی ہے؟ ماسی کاکی رونے لگی تھی۔ ماسی وہ جہاں بھی ہوگی ٹھیک ہوگی۔ نہیں گڈی، اس کا باپ خود تو مر گیا، میری بچی کو بھی مار گیا۔
گڈی اگر میں مر گئی تو مجھے دفن کرنے کے بعد اس کے لیے کوئی نشانی ضرور رکھنا، وہ آئے گی، میری قبر پر ضرور آئے گی۔ ماسی اللہ کا واسطہ ایسی باتیں نہ کر۔ نہیں نہیں گڈی میری بچی مجھے ملنے آئے گی، پر شاید میری زندگی میں نہ آ سکے۔ میں مجرم ہوں اس کی، میرا وقت قریب آ گیا ہے، کاش میری دھی مجھے مل جائے۔ ماسی حوصلے سے کام لے، وہ آ جائے گی، پتہ نہیں گڈی کب آئے گی۔ ماسی اٹھ پانی پی لے۔ نہ گڈی نہ، میری آخری خواہش سن لے، جب وہ آئے تو اسے میری قبر پر لے آنا، مجھ سے ملوانے اور اس کو بتانا کہ اس کی ماں اس سے معافی مانگنا چاہتی تھی۔ ماسی اللہ کا واسطہ ایسی باتیں نہ کر، میں تجھے اس سے ملوانے لے کر جاؤں گی، تو بس ٹھیک ہو جا۔ تجھے پتا ہے کہ وہ کہاں ہے؟ ہاں ماسی میں جانتی ہوں، وہ حیدرآباد میں ہے۔ وہ میڈم تھی نہ فوزیہ، جو کالج میں ماسٹرنی تھی اور پھر وہ حیدرآباد چلی گئی تھی، اس کے پاس ہے۔ ٹھیک ہے، وہ بالکل سچ، گڈی مجھے لے چل اس کے پاس۔ ہاں ہاں ماسی کل چلیں گے، اب اٹھ پانی پی لے اور دوا کھا لے۔ میڈم فوزیہ، کالج پرنسپل۔ وہ خوشی سے مسکراتے ہوئے جلدی جلدی قدم اٹھاتا باہر نکل گیا۔ حیدرآباد، آؤ آؤ نورا، بی بی جی میں نورا۔ ہاں ہاں میں جانتی ہوں کہ تمہیں گڈی نے بھیجا ہے، میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی، ادھر آ کر بیٹھ جاؤ، وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ وہ میں، نورا بات شروع کرنے کے لیے الفاظ تلاش کر رہی تھی کہ بات کہاں سے شروع کرے۔ تمہیں کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں سب جانتی ہوں کہ تم امید سے ہو اور کچن کا کام کرو گی، رہائش چاہے اور کھانا۔ وہ پھر سے مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ جی جی بی بی جی، آپ کو تو سب کچھ پتا ہے، نورا نے بے تاثر چہرے کے ساتھ کہا، وہ چاہ کر بھی مسکرا نہیں پائی تھی۔ اچھا جاؤ، 7 کوارٹر ہے، وہاں سامان رکھو اور کچھ دیر آرام کرنے کے بعد شام چائے بنا کر لان میں آ جانا، پھر ساری باتیں کریں گے۔ جی اچھا بی بی جی۔ وہ اٹھ کر جانے لگی۔ جی بی بی، کچن میں کھانا تیار ہے، وہ لے کر جانا کوارٹر میں اور کھانا کھا کر آرام کرنا۔ جی اچھا بی بی جی، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے۔ کچھ آنسو گرے ضرور تھے، مگر دل پر وہ خود کو سمیٹنا جان گئی تھی۔ سیٹھ دلاور، تم نے مجھے مالکن بنا کر پھر سے ملازمہ بنا دیا، واہ ری قسمت، یا ہائے میری یہ اوقات۔ زار 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 وہ سوچ کر رہ گئی تھی۔ فوزیہ اچھی عورت ثابت ہوئی، نورا کا بہت خیال رکھتی اور ڈاکٹر کے پاس بھی لے کر جاتی۔ نورا نے گھر سنبھال لیا تھا اور باقی کا کام بھی کر دیتی جو اس سے کرنے ہو جاتے۔ نورا کا بھی کافی دل لگ گیا تھا فوزیہ کے ساتھ۔ نورا کو آئے 1.5 ماہ گزر چکا تھا۔ صبح کے وقت، نورا، جی باجی، میں کالج جا رہی ہوں، گھر کا خیال رکھنا اور کھانا تیار کرنے کے بعد کوارٹر چلی جانا اور میڈیسن ٹائم سے کھانا۔ جی باجی، اور کچھ نہیں، بس اپنا خیال رکھنا، کچھ چاہیے تو بتاؤ۔ نہیں باجی کچھ نہیں، چلو اللہ حافظ۔ اللہ حافظ کہہ کر واپس پلٹی تو دل خون کے آنسو رو گیا۔ اس ظالم شخص کا روز صبح ایسے اللہ حافظ کہہ کر آفس جانا یاد آیا۔ تم نے مجھے کیوں چھوڑ دیا سیٹھ دلاور؟ میں تو ساری زندگی تمہاری غلامی میں گزار دینا چاہتی تھی، تمہارے سارے ظلم خاموشی سے سہ رہی تھی۔ کیا میں تمہیں کبھی اچھی نہیں لگی؟ اے اللہ، تجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، مجھے دلاور سے ملوا دے، ورنہ زندہ کیسے رہوں گی؟ وہ میرا تھا اور اسے مجھے واپس لوٹا دے۔ میرے بچے کو بند باپ کے مت رکھنا، کوئی راہ نکال دے مولا۔ پھر وہ چکرا کر صوفے پر بیٹھ گئی اور دل کا بوجھ ہلکا کر دیا۔ وہ ہچکیوں سے روئی تب تک جب تک دل کو صبر نہیں آ گیا۔ آخر دل کو صبر آ ہی گیا اور وہ اٹھ کر گھر کے کام کاج میں لگ گئی۔ میں تمہیں کبھی اپنی شکل نہیں دکھاؤں گی سیٹھ دلاور، کبھی نہیں، وہ دکھی دل سے بولی تھی۔ انیزا اٹھو، میرا ناشتہ بنا دو، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ آنکھیں بند تھیں اور نیند میں ہی ابھی تھا۔ اٹھو بھی۔ ہاتھ بیڈ کی سائڈ پر رکھ کر اس نے محسوس کیا کہ اس کی زندگی کی سب سے قیمتی ترین ہستی اس سے چھن گئی ہے۔ آنسو بہہ نکلے تھے اور دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ جگہ خالی تھی جہاں وہ ہوتی تھی۔ نیند ایک دم سے اڑ گئی تھی اور دل پھٹنے کو تیار تھا۔ تم کیوں چلی گئی؟ ایک بار تو کہا ہوتا، ایک بار تو محبت کا اظہار کیا ہوتا؟ کبھی تو میں نے تمہارے دل پر دستک دی ہوگی، کبھی تو تم نے مجھے اپنا سمجھا ہوگا۔ کیا میں ایک لمحے کے لیے بھی تمہیں اچھا نہیں لگا؟ انیزا، تم کیوں چلی گئی؟ کیوں؟ میں نے کیوں دیر کر دی؟ میں نے تمہیں کیوں جانے کا بولا؟ کیا تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہوگی؟ نہیں، میں نے تو تم پر بہت ظلم کیے ہیں،
تم تو مجھ سے محبت کرتی ہی نہیں ہوگی، بس نفرت کرتی ہوگی۔ ہاں نفرت، یا اللہ وہ کبھی مجھ سے نفرت نہ کرے، میں اس کی نفرت سہ نہیں پاؤں گا، مجھے مار دے گی، اس کی نفرت مار دے گی۔ وہ رو رہا تھا، ہاں وہ ظالم شخص جو خود کو پتہ نہیں کیا سمجھتا تھا، وہ رو رہا تھا، دہائیں دے رہا تھا، لیکن وہ تو نہیں تھی، اسے دیکھنے کے لیے وہ تو جا چکی تھی۔ واپس آ جاؤ انیسہ، واپس آ جاؤ، بڑی شدت سے یاد آئی تھی، واپس آ جاؤ، میرا دل پھٹ جائے گا تمہاری یاد سے، میں جی نہیں پا رہا، میرا سکون تو تم ساتھ ہی لے گئی ہو۔ دن پر لگا کر اڑنے لگے تھے۔ انیسہ کو آئے دو ماہ گزر چکے تھے۔ اچانک طبیعت انتہائی خراب ہونے پر فوزیہ اسے ہاسپٹل لے کر گئی۔ ڈاکٹر سب ٹھیک ہے، ماں اور بچہ بالکل ٹھیک ہیں، بس کمزور ہے، کھانے کا خاص خیال رکھیں اور اگلے مہینے دوبارہ لے کر آئیں، اگر ایسے ہی رہا تو بہت مشکل ہو جائے گی، ان کے لیے احتیاط کریں۔ جی جی میں پورا خیال رکھوں گی، کہہ کر وہ باہر آ گئی۔ کیا بات ہے، تم اتنی کمزور کیوں ہو گئی ہو، کھانا کھاتی ہو؟ وہ پریشانی سے بولے۔ جی باجی، وہ نظریں چرا گئی تھی۔ پھر کیا مسئلہ ہے، کیوں اتنی بری حالت ہے؟ باجی کی کاف کچھ نہیں ہے، انسو بہہ کر گال بگو گئے تھے اور اب وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ بیٹھو نورا اور مجھے بات بتاؤ۔ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ تو ہے جو تم چھپا رہی ہو، بتاؤ مجھے، اپنی باجی کو نہیں بتاؤ گی؟ نورا اپنے دل کو لگا رو، پلیز مجھے بتاؤ اور دل کا بوجھ ہلکا کر لو۔ وہ باجی، وہ بول نہیں پا رہی تھی۔ بتاؤ کیا بات ہے؟ محبت سے کہا، مجھ سے دلاور کے بغیر نہیں رہا جاتا باجی، میں ان سے بہت محبت کرتی ہوں، شدید محبت، مجھے ایک پل بھی سکون نہیں آ رہا، میں کیا کروں؟ وہ بہت زیادہ رو رہی تھی۔ فوزیہ بھی رونے لگی۔ نورا حوصلہ رکھو، وہ ضرور ملے گا۔ نہیں باجی یہ ناممکن ہے، وہ میرا کبھی نہیں ہو سکتا، اب تو ساری زندگی اسی روگ کے ساتھ گزارنی پڑے گی، وہ تو اس بچے کو بھی اپنا نہیں تسلیم کرتے، اللہ پاک سب ٹھیک کر دے گا، تم حوصلے سے کام لو اور اپنا اور اپنے بچے کا سوچو، جاؤ جا کر آرام کرو۔ اچھا کہہ کر وہ اپنے کوارٹر میں آ گئی، مگر سکون کہاں تھا؟ سکون تو وہ اس ظالم کے پاس چھوڑ آئی تھی جس نے اسے کوئی شک نہیں دیا تھا، لیکن محبت کب یہ دیکھتی ہے، وہ تو بس ہو جاتی ہے، اور یہ محبت کی آگ دونوں طرف لگ گئی تھی، بلکہ بھڑک اٹھی تھی، جس میں دو وجود ایک دوسرے سے دور بس جل رہے تھے۔ کاش تم میرے ہوتے دلاور، دیکھو میں تمہارے بغیر کچھ بھی نہیں، کاش اللہ تعالیٰ تمہارا دل نرم کر دے، اس میں میری محبت ڈال دے، کاش تم مجھے کبھی ملے ہی نہ ہوتے، تم نے مجھے نورا سے انیسہ نہ بنایا ہوتا تو میں آج اس طرح مر نہیں رہی ہوتی دلاور، میں مر جاؤں گی، دلاور مر جاؤں گی۔ مگر اسے کیا معلوم تھا کہ اس کی دعا قبول ہو گئی ہے۔ ارے بابا، بچ کے، او بچ 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 کے۔ دلاور کی گاڑی پھر بھی بابا جی سے ٹکرا گئی۔ او میرے اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ دلاور جلدی سے گاڑی سے باہر نکلا۔ بابا کیا آپ ٹھیک ہو؟ اوہو آپ کو تو شدید چوٹ لگی ہے، چلے میں آپ کو ساتھ ہی ہاسپٹل لے چلوں؟ نہیں بیٹا میں ٹھیک ہوں۔ ارے نہیں، آپ کو تو شدید چوٹ لگی ہے، چلیں پلیز۔ وہ ان کو زبردستی پکڑ کر سامنے ہی ہاسپٹل تھا ادھر لے گیا۔ بھائی اللہ کے نام پر کچھ دے دے۔ ارے جا بی بی معاف کر، بھائی دے دے، 2 دن سے بھوکی ہوں، کچھ کھانے کو دے دیے۔ ارے پاگل مت کر جا۔ وحید نے اسے دھکا دیا تو وہ لڑکھڑا کر دلاور سے ٹکرا گئی۔ دلاور کا ہاتھ ہوا میں بلند ہوا اور پھر ادھر ہی رک گیا، رنگ زرد پڑ گیا اور وہ دونوں ہاتھوں سے اسے پکڑ کر چلایا۔ تم اور یہاں اور اس حالت میں؟ بہادر کدھر ہے؟ بیٹھو ادھر، پانی پیو۔ وہ دلاور کے ساتھ لگی ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ دلاور بھی بہت زیادہ رویا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ کچھ سنبھلی تو دلاور کے سینے سے جا لگی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے معاف کر دے بھائی، مجھ سے جو غلطیاں ہوئی ہیں، مجھے اس کی سزا مل گئی۔ بہادر کہاں ہے؟ میں نے تو اسے تمہارا پورا خیال رکھنے کو کہا تھا، پھر تم؟ وہ بہت اچھا انسان تھا، میں نے اس کی قدر نہیں کی، روزانہ لڑتی رہتی تھی، اور پھر ایک دن میں نے اسے زخمی کر دیا اور بھاگ گئی پومی کے ساتھ، مگر اس نے مجھے بھکاریوں کے آگے بیچ دیا اور خود بھاگ گیا۔ ہوا میرے خدا، یہ تم نے کیا کر دیا کنزا، مجھے معاف کر دے، غلطی ہو گئی، اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ وہ پھر سے، بھائی مجھے معاف کر دے، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، بلکہ گناہ ہو گیا،
میں نے بھابھی کے ساتھ اچھا نہیں کیا، وہ تو معصوم تھی، میں نے ان کے ساتھ کیا مطلب؟ کنزا، کس بارے میں بات کر رہی ہو؟ وہ بھائی، وہ ہاں ہاں بولو بیٹا، وہ نرمی سے بولا، وہ میں نے بھابھی کو بدکردار ثابت کرنے کے لیے وہ ٹیبلٹ بدل۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، کنزا کھل کر بات کرو پلیز۔ بھائی بات یہ ہے، بھابھی بے قصور ہیں، وہ بچہ آپ کا ہی ہے، میں نے ہی آپ کے روم سے ٹیبلٹ چرا کر بدل دی تھی تاکہ آپ ان کو گھر سے نکال دیں، کیونکہ ماما انہیں مزید برداشت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ آپ کو ان سے اولاد نہیں چاہیے۔ وہ جلدی سے ساری بات مکمل کر گئی۔ کس کا بچہ؟ کون سا بچہ؟ کیا مطلب آپ کا؟ آپ کو نہیں معلوم کہ بھابھی ماں بننے والی تھی جب میرا نکاح ہوا تھا؟ اس کے بعد ماما نے مجھے بتایا تھا کہ انہیں شک ہے کہ بھابھی امید سے ہیں، ان کی حالت سے انداز لگایا تھا ماما نے۔ وہ نہیں مجھے نہیں معلوم، انہوں نے آپ کو ابھی تک نہیں بتایا؟ کہاں ہے؟ ابھی تک تو یہ بات چھپانا ممکن نہیں ہے۔ مجھ ان کے پاس لے چلے، میں ان سے معافی مانگ لوں گی۔ چلے بھائی، رک جاؤ کنزا۔ کیوں بھائی؟ مجھے تو خود نہیں معلوم کہ وہ معصوم اس وقت کہاں ہوگی، میں نے تو اسے بہت پہلے گھر سے نکال دیا تھا، بنا کسی گناہ کے، بلکہ وہ ہود ہی چلی گئی تھی۔ کہاں ہے؟ مجھے نہیں معلوم، میں اسے کہاں نہیں ڈھونڈا، وہ نہیں مل رہی۔ اوہ میرے خدا، یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ اس نے ڈرنے کی وجہ سے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ وہ ماں بننے والی تھی، میں تو اسے جوش پہلاتا تھا، اسی وجہ سے اس نے نہیں بتایا۔ میں کتنا بدنصیب ہوں، میرا بچہ، میری انیزہ۔ دلاور زاروختار رو رہا تھا، وحید نے اسے حوصلہ دیا۔ چلو کنزا، گھر چلو، آپ بھابھی کو واپس لے آئیں گے؟ ہاں میں اس کو ضرور واپس لے کر آؤں گا، تم دا کرو کہ وہ مجھے مل جائے، پھر 2 تھپڑ ماروں گا اسے کہ کیوں چلی گئی۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ آتی اس کے چہرے پر، پھر وہ گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ سر آپ کچھ میڈیسن لے کر آئیں، چوٹ سخت ہے۔ جی میں لے کر آتا ہوں۔ دلاور پچھلے 6 مہینوں سے حیدرآباد میں آ رہا تھا اور میڈم فوزیہ کی تلاش میں تھا، مگر ابھی تک اسے کچھ نہیں معلوم ہو سکا تھا۔ ہر سکول اور کالج سے پتہ کروا چکا تھا، در کی خاک چھاننے کے بعد وہ اسے نہیں مل سکی تھی، مگر پھر بھی وہ اس کے بغیر واپس نہیں گیا تھا۔ اب بھی وہ اسی سلسلے میں جا رہا تھا کہ بزرگ گاڑی سے ٹکرا گئے اور وہ انہیں لے کر ہاسپٹل آ گیا تھا۔ میڈیسن لے کر وہ اوپر آ گیا، ساتھ ہی آپریشن تھیٹر تھا۔ وہ بھی دوسری طرف کھڑا ہو کر بزرگ کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا اور نرس باہر آ کر، میڈم فوزیہ، اب کی پیشنٹ کی کنڈیشن بہت نازک ہے، جلدی سے بلڈ ارینج کریں۔ میڈم فوزیہ، دماغ میں گھنٹی بجی۔ دلاور جلدی سے مڑا اور بھاگ کر ان کے پاس آیا۔ الف آپ میڈم فوزیہ ہیں؟ کالج پرنسپل، جو کراچی سے واپس آئے ہیں؟ جی میں ہی ہوں، پر آپ کون؟ میں نے آپ کو نہیں پہچانا۔ میں سیٹھ دلاور ہوں، کراچی سے آیا ہوں، آپ کے پاس میری بیوی ہے، اس کو تلاش کرنے آیا ہوں۔ نورا نام ہے اس کا، کیا وہ آپ کے پاس ہے؟ پلیز سچ بتائیے گا، میں اس کو بہت تلاش کر چکا، پھر کہیں سے آپ کا معلوم ہوا؟ پلیز مجھے بتا دیں، وہ آپ کے پاس ہی ہے؟ او تو آپ کو خیال آ ہی گیا، طنز کیا گیا تھا۔ کہاں ہے؟ پلیز مجھے بتائیں، میں اس کو منا لوں گا۔ اندر آپریشن تھیٹر میں اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ حالت ٹھیک نہیں؟ کیا ہوا ہے؟ آپریشن ہے، اس کا ڈاکٹر نے بلڈ ارینج کرنے کو کہا ہے، بہت کمزور ہے، اور اس کے ذمہ دار صرف آپ ہیں مسٹر دلاور۔ میں کرتا ہوں بلڈ ارینج۔ وہ بنا کچھ کہے مڑا اور وہ بھاگتا ہوا نیچے آیا، بلڈ ارینج کیا اور آپریشن تھیٹر کے باہر کھڑا ہو گیا۔ آپ یہاں کیسے؟ آپ کو کس نے بتایا؟ آپ بہت ظالم انسان ہیں، آپ نے اس معصوم کے ساتھ بہت ظلم کیے ہیں، صرف آپ کے ڈر کی وجہ سے وہ یہاں چھپی ہوئی تھی، آپ اس کے قابل نہیں ہیں، آپ نے اس پر جو مظالم کیے ہیں اس کے لیے آپ کو کبھی معاف نہیں کیا جا سکتا۔ آپ نے ایک معصوم کی خوشیاں چھین لی، اسے زندہ لاش بنا دیا، وہ کمسن لڑکی آپ کی وجہ سے جینا نہیں چاہتی۔ آپ نے دلاور صاحب جو کچھ اس کے ساتھ کیا ہے، آپ کو تو گولی مار دینی چاہیے۔ کیسے آپ لوگ کسی جیتی جاگتی انسان کو خرید سکتے ہیں، اسے داغ سکتے ہیں، اس کے ساتھ وہ سب کر سکتے ہیں جو آپ نے نورا کے ساتھ کیا؟
پلیز آپ چلے جائیں یہاں سے، میں آپ کو اس سے ملنے کی اجازت نہیں دے سکتی، وہ پہلے ہی بہت مشکل میں ہے، چلے جائیں آپ۔ پلیز ایسا مت بولیں، میں نے کہاں نہیں تلاش کیا اسے، مارا پھر رہا ہوں، مجھے سکون نہیں ہے، وہ زندگی ہے میری، اسے کچھ نہیں ہو سکتا، اسے جینا ہوگا میرے لیے، میں اس سے معافی مانگ لوں گا، میں نہیں رہ سکتا اس کے بغیر۔ وہ رہا تھا۔ میڈم فوزیہ خاموش ہو گئی۔ میڈم فوزیہ، ہم ماں کو بچا سکتے ہیں یا بچے کو؟ پلیز بتائیں۔ ڈاکٹر یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اب ان دونوں کو بچائیں پلیز، انہیں کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ میں پوری کوشش کروں گی مگر حالت بہت خراب ہے، ایسے کہ جیسے اس کو جینے کی تمنا ہے ہی نہیں۔ کچھ کریں بے ڈاکٹر پلیز، مجھے ماں کو بچانا ہے، مجھے میری انیزہ لٹا دے، ماں کو بچا لیں، میری انیزہ کو بچا لیں، جتنے پیسے آپ بولیں میں آپ کو دوں گا، جلدی سے دلاور نے کہا۔ اب تو رو بھی رہا تھا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنی پوری کوشش کروں گی کہ ماں اور بچہ دونوں کو بچا سکوں، بس دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، آمین۔ لیکن میں کچھ کہہ نہیں سکتی، یہ کہہ کر ڈاکٹر اندر چلی گئی جبکہ دلاور وہیں فرش پر گر سا گیا۔ یہ کون ہے؟ میری ماما زین اور یہ پاپا یاور، مگر آن کی تو ڈیتھ ہو گئی تھی۔ وہ حیران ہو کر بولی، نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ تمہاری ماما نے ان کو قید کر رکھا تھا۔ ماما نے؟ یقین نہیں آ رہا بھائی مجھے، ماما ایسے کیسے کر سکتی ہیں؟ دلاور نے اسے ساری بات سنائی تو وہ ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی، واہ میرے خدا، ماما اتنی ظالم، کیسی ظالم عورت ہے۔ پھر دلاور نے کنزا کو زین اور یاور سے معافی مانگنے کا کہا۔ اس نے دونوں سے معافی مانگی اور انہوں نے بھی اسے معاف کر دیا۔ الف جیم سے تم دلاور کی طرح ہماری بیٹی ہو؟ زین نے کہا تو یاور نے ہاں میں سر ہلایا اور مسکرا دیا۔ دلاور نے بہادر کو تلاش کیا اور اس سے کنزا کی طرف سے معافی مانگی اور اس کو یقین دلایا کہ وہ بدل گئی ہے اور اب وہ کچھ غلط نہیں کرے گی۔ بہادر گھر آیا تو کنزا اس کے قدموں میں گر گئی، مجھے معاف کر دے، میں غلط تھی۔ وہ زاروختار رو رہی تھی۔ کنزا تمہیں تمہاری غلطی کا احساس ہو گیا، اتنا ہی کافی ہے، اور میں دلاور بھائی کے احسانات کبھی چکا نہیں سکتا۔ اٹھو کنزا، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ اتنا کہہ کر اس نے کنزا کو گلے سے لگا لیا۔ دلاور نے انہیں اپارٹمنٹ گفٹ کیا اور ساتھ ہی آفس میں منیجر کے عہدے پر فائز بھی کیا، تو وہ وہاں شفٹ ہو گئے۔ زین اور یاور نے اپنی طرف سے گاڑی گفٹ کی تو کنزا نے بھیگی آنکھوں کے ساتھ ان کا شکریہ ادا کیا۔ دلاور اور فوزیہ کو انتظار کرتے ہوئے 1 گھنٹہ گزر چکا تھا، جبھی نرس باہر آئی۔ مبارک ہو بیٹا، ہوا ہے، نرس نے بتایا۔ دلاور کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور اس نے اسے گود میں لے لیا۔ مبارک ہو آپ کو دلاور صاحب، فوزیہ نے کہا۔ شکریہ مس فوزیہ، انیزہ کیسی ہے؟ اس نے نرس سے پوچھا۔ ڈاکٹر صاحب آ کر آپ کو بتائیں گے، میں کچھ نہیں بتا سکتی، دعا کریں ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ اندر چلی گئی جبکہ دلاور ماضی میں گم ہو گیا۔ زندگی میں کبھی کوئی آئے ناربا، آئے جو کوئی تو پھر جائے ناربا، دینے ہوں اگر بعد میں آنسو تو پہلے کوئی ہنسائے ناربا۔ مت بند کرے پلیز، واٹ ربش، یہ کوئی سننے والا سانگ ہے؟ میم مجھے بہت اچھا لگتا ہے شروع سے ہی۔ واشٹ اب تمہاری طرح تمہاری چوائس بھی 3rd کلاس ہے۔ میوزک پلیئر بند کر کے منہ دوسری طرف پھیر لیا تھا۔ واہ دیکھو تو میڈم کے نخرے، اگر ڈرائیو نہ کر رہا ہوتا تو بتاتا اس کو اوقات بھول رہی ہے۔ زندگی میں کبھی کوئی آئے ناربا، آئے جو کوئی تو پھر جائے ناربا، آ ہے ہا۔ وہ زاروختار روتے ہوئے گنگنا رہا تھا۔ ایسے نہیں کرتے انیزہ، کسی کی زندگی میں آ کر واپس نہیں جاتے، کسی کو تنہا نہیں چھوڑتے، کسی کو مسکرانا سکھا کر اکیلا چھوڑ کر نہیں جاتے، اور تم تو ایسی نہیں ہو، میں جانتا ہوں۔ اے اللہ پاک مجھے وہ لوٹا دے، میں اس کے صدقے سارے غلط کام چھوڑ دوں گا۔ 2 گھنٹے گزر چکے تھے مگر ابھی تک ڈاکٹر باہر نہیں آئی تھی۔ آج دلاور کو پتا چلا تھا کہ انتظار کتنی مشکل چیز ہے۔ ایک لمحہ صدی بن گیا تھا، وقت گزرنے میں نہیں آ رہا تھا۔ یا اللہ میری مدد فرما۔ آنسو نکل پڑتے اور پھر سے سوکھ جاتے۔ اس نے ڈاکٹر کو آپریشن تھیٹر سے باہر نکلتے دیکھ کر ان کی طرف دوڑ لگا دی۔ ڈاکٹر میری انیزہ کیسی ہے؟ میں نے اپنی پوری کوشش کی ہے مگر ان میں کوئی ریکوری کے آثار نہیں ہیں، وہ بہت خطرے میں ہیں، دعا کرے، بہت مشکل ہے کہ وہ یہ کیا کہہ رہی ہے؟ یہ کون ہے؟ ڈاکٹر نے فوزیہ سے پوچھا۔ یہ ہسبینڈ ہیں ان کے، دلاور
دیکھیں دلاور صاحب، ڈاکٹر نے کہنا شروع کیا، کیا مطلب ہے آپ کا؟ کیا دیکھوں میں؟ وہ چیخ پڑا تھا۔ پلیز بات کو سمجھیں، وہ نرم لہجے میں بولی تھی۔ دا کرے دلاور صاحب، دائیں تقدیر بدل سکتی ہیں۔ دلاور شدید رونے لگا۔ اس کو کچھ نہیں ہو سکتا ڈاکٹر صاحبہ، پلیز اس کو بچا لیں۔ فوزیہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، دلاور صاحب آج انیزہ کو اپنے اللہ سے مانگ لیں۔ آج صرف اور صرف وہی آپ کی سن سکتا ہے۔ وہی تو ہے جو تقدیریں بدل سکتا ہے، وہی مت کرتا ہے جب کوئی کسی کی نہیں سنتا۔ مالک ہے وہ ہر چیز کا، اسی کے قبضے میں ہم سب کی جان ہے۔ دلاور نے نظر اٹھا کر انہیں دیکھا تو انہوں نے سر اسبات میں ہلایا۔ دلاور جلدی سے اٹھا اور مسجد کی طرف بھاگا۔ فوزیہ نے آنسو صاف کیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ انیزہ کی زندگی بخش دے اور ان دونوں کو ملا دے۔ دلاور نے وضو کیا اور سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ اسے انیزہ واپس لوٹا دے۔ کتنی ہی دیر وہ روتا رہا تھا اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتا رہا۔ جانے کب سے لے کر کب تک وہ روتا اور دعائیں مانگتا رہا تھا۔ بیٹا کون ہو آپ؟ میں اس مسجد کا امام ہوں۔ مسجد بند کرنے کا وقت ہو چکا ہے۔ آپ کب سے یہاں بیٹھے رو رو کر دعائیں مانگ رہے ہیں؟ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ کیا پریشانی ہے؟ میری بیگم بہت سیرسس حالت میں ہے، دا کرے وہ ٹھیک ہو جائے۔ وہ پھر سے رونے لگا تھا۔ وہ جو اوپر ہے نہ میرا اللہ، وہ کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، بس وہ دیکھتا ہے کہ مانگنے والے کی چاہت کتنی ہے، بس نیت دیکھتا ہے۔ سچے دل سے مانگو تو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ امام صاحب کیا میرا دل صاف نہیں؟ کیا میں سچا نہیں؟ بیٹا یہ تو آپ کو بہتر پتا ہے کہ تن کتنا سچا ہے اور من کتنا سچا ہے۔ من سے مانگ بیٹا، من سے، پھر دیکھ وہ سنتا ہے کہ نہیں۔ اچھا اب مجھے مسجد بند کرنی ہے۔ اچھا امام صاحب، اللہ حافظ۔ اللہ کی امان میں رہو بیٹا، وہ سب ٹھیک کرے گا۔ غریبوں کو کھانا کھلاؤ، بھوکے کو جب کھانا ملتا ہے تو وہ سچے دل سے کھلانے والے کے لیے دعائیں کرتا ہے۔ جی ضرور امام صاحب۔ دلاور مسجد سے ایک صاف شفاف دل لے کر نکلا اور من سے مانگ کر آیا اپنی انیزہ کو۔ بچے کا وہ زینب اور یاور کو بتا چکا تھا تو وہ بھی ہاسپٹل پہنچ گئے تھے۔ دلاور یاور کے گلے لگا اور بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ حوصلہ رکھو میرے بچے، اللہ تعالیٰ سب ٹھیک کر دے گا انشاء اللہ تعالیٰ۔ گڈی بھی ماسی کاکی کو لے کر آ گئی تھی۔ میڈم فوزیہ نے انہیں انیزہ کے ایڈمٹ ہونے کا بتایا تھا۔ ماسی کاکی بہت روئی تھی بچے کو دیکھ کر۔ ماسی مجھے معاف کر دے، آج سے میں آپ کا بیٹا ہوں۔ ماسی نے دلاور کی طرف دیکھا اور پھر اس کے گلے لگ کر بہت روئے۔ سب آ چکے تھے اس کے لیے مگر وہ خاموش تھی، بالکل خاموش، جس کے لیے سب جمع تھے۔ وہ سب سے بے نیاز تھی، اسے ہوش نہیں آ رہا تھا۔ ڈاکٹر نے بہت کوشش کی مگر کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ دلاور صاحب میں اپنی پوری کوشش کر چکی ہوں مگر کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا، آپ انہیں کہیں اور لے جائیں۔ ڈاکٹر کے کہنے پر وہ اسے دوسرے ہاسپٹل لے گیا۔ دن سے رات اور رات سے اگلا دن کوئی بھی حرکت نہیں ہوئی۔ دن گزرتے جا رہے تھے مگر انیزہ کو ہوش نہیں آیا۔ پھر دوسرے ہاسپٹل سے تیسرے اور تیسرے سے چوتھے ہاسپٹل۔ ایک اور دن اس کے انتظار میں گزر گیا مگر اس کو ہوش نہیں آیا۔ ڈاکٹر مجھے اپنی بیوی سے ملنا ہے۔ نہیں سر آپ نہیں مل سکتے، کسی کو بھی اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ ڈاکٹر مجھے اس سے ملنے دیں، وہ میری آواز سن کر ٹھیک ہو جائے گی، مجھے پوری امید ہے، پلیز مجھے اس سے ملنے دیں۔ آپ ان کے کون ہیں؟ ڈاکٹر نے پوچھا۔ میں دلاور ہوں، انیزہ کا شوہر۔ ہاں وہ کبھی ایک نام پکارتی ہیں۔ وہ کیا کہتی ہیں؟ انہیں ہوش نہیں ہے مگر وہ صرف اتنا کہتی ہیں، دلاور واپس آ جاؤ۔ اس کے علاوہ وہ نہ کچھ بولتی ہے اور نہ کوئی حرکت کرتی ہے، ورنہ ہم آپ کو ضرور بتاتے اور ملواتے بھی ان سے۔ جائیں آپ مل لیں مگر ان کو زبردستی اٹھانے کی کوشش مت کریے گا، ان کی جان کو بہت خطرہ ہے۔ جی جی میں سمجھ گیا۔ دلاور کو آئی سی یو کے باہر بیٹھے ایک ماہ گزر گیا۔ وہ اندر جاتا، اسے دیکھنے کے بعد واپس باہر آ جاتا۔ آج بھی وہ حسب معمول اسے ملنے گیا۔ انیزہ اللہ کا واسطہ آنکھیں کھول دو، میں مر جاؤں گا تمہارے بغیر۔ وہ اس کے پاس کھڑا اس سے باتیں کر رہا تھا۔ انیزہ میری جان، ہمارا بیٹا سیٹھ شازل تمہارا انتظار کر رہا ہے، وہ تمہیں بہت یاد کرتا ہے، اور میں بھی تمہارا دلاور۔ انیزہ صرف تمہارا، سیٹھ دلاور تمہارے بغیر کچھ نہیں ہے،
میری تمہارے بغیر کوئی اوقات نہیں ہے، میں بے اوقات ہوں۔ وہ شدت غم سے نڈھال ہو چکا تھا۔ وہ روزانہ ایسے ہی کچھ باتیں اس سے کرتا۔ وہ اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بوسہ دیا تو تھوڑی حرکت محسوس ہوئی۔ دلاور حیران ہو گیا۔ ڈاکٹر؟ وہ خوشی سے چلایا۔ یس سر، آپ کیوں چلا رہے ہیں؟ ڈاکٹر، میری انیزا نے حرکت کی ہے۔ میری جان، میری انیزا نے۔ میں نے حرکت محسوس کی ہے۔ انیزا نے ہاتھ ہلایا ہے۔ وی خوشی سے پاگل ہو رہا تھا۔ اوکے، ہم چیک کرتے ہیں، اب باہر تشریف لے جائیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ڈاکٹر مسکراتے ہوئے باہر آئی۔ مبارک ہو دلاور صاحب، وہ بہتری کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ یہ ایک معجزہ ہے، ورنہ تو لوگ سالوں ایسے ہی پڑے رہتے ہیں۔ یا اللہ، تیرا شکر ہے۔ وہ فوراً مسجد کی طرف بھاگا۔ شکرانے کے نفل ادا کرنے کے بعد وہ غریبوں میں کھانا تقسیم کرنے چلا گیا۔ اب اسے وہ غریب گندے نہیں لگتے تھے، بلکہ وہ خود بھی ان کے ساتھ ہی بیٹھ کر کھانا کھا لیتا۔ اکثر وہ کھانا تقسیم کرنے آتا تھا اور ان کے ساتھ گھنٹوں بیٹھا رہتا، دن اور رات۔ اور انیزا کو ہوش آ گیا۔ دلاور کو دیکھ کر وہ ڈر گئی۔ سکتا اور یہاں میں نے کچھ غلط نہیں کیا، میں بے قصور ہوں، مجھے مت مارنا۔ ارے نہیں نہیں پاگل، میں سب جانتا ہوں۔ کیا جانتے ہیں؟ اب وہ بہت زیادہ خوفزدہ تھی۔ وہ اس کے قریب ہوا تو وہ ڈر کے پیچھے ہو گئی۔ میرے قریب مت آنا، میں نے کچھ غلط نہیں کیا، میں چلی جاؤں گی۔ وہ رونے لگی تھی۔ مجھے معاف کر دو، میں بہت شرمندہ ہوں۔ کیا کہا نہیں تلاش کیا میں نے تمہیں؟ رو پڑا تھا۔ میں تمہارے بغیر کچھ نہیں ہوں، مجھے معاف کر دو۔ آئندہ کچھ غلط نہیں کروں گا، معاف کر دو پلیز۔ وہ حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اب کیوں آئے ہیں؟ یہاں چلے جائیں، میں آپ کی کچھ نہیں لگتی، جائیں۔ انیزا میری بات تو سنو، مجھے معاف کر دو، میں نے جو بھی کیا اللہ پاک کا واسطہ مجھے معاف کر دو۔ نہیں، میں کون ہوتی ہوں معاف کرنے والی، میری کیا اوقات ہے؟ وہ ڈرتے ڈرتے بولی۔ ایسا مت کہو، میری کوئی اوقات نہیں تمہارے بغیر۔ وہ عجیب نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کنزا شازل کو گود میں اٹھا کر گھوم رہی تھی۔ بلکل اپنی پھوپھو پہ گیا ہے، وہ خوش ہو کر بولی۔ انیزا نے بچے کو دیکھا۔ بیٹا ہے، دلاور نے کہا تو وہ مسکرا دی۔ ہاں، یہ میرا بچہ ہے، میرا بس میرا، وہ پریشانی سے بولی۔ گود میں بچہ لے کر اسے بہت سارا پیار کیا۔ دلاور باہر چلا گیا۔ انیزا ابھی ٹھیک نہیں تھی۔ زین نے انیزا کا بہت خیال رکھا۔ وہ بلکل ٹھیک ہو گئی تھی۔ دلاور تو ایک لمحے کے لیے بھی اس سے دور نہیں ہوتا تھا، لیکن وہ بولتی نہیں تھی۔ روح پر لگے زخم اتنی جلدی نہیں بھرتے۔ میڈم فوزیہ ملنے آئی تو بس اتنا ہی بولی۔ انیزا، میں نے اس شخص کو تمہارے لیے روتا دیکھا ہے، ہو سکے تو اسے معاف کر دینا، اسے اس کی اوقات اللہ پاک نے دکھا دی ہے اور تم بہت نیک ہو، اپنی زندگی اور بچے کے لیے اسے معاف کر دو۔ اپنے ہر گناہ کی معافی مانگی تھی اس نے انیزا سے، لیکن وہ کچھ بولتی ہی نہیں تھی۔ زین اور ماسی کاکی کے کہنے پر اس نے دلاور کو معاف کر دیا، یہ کہا کر کہ وہ اپنے بچے کو بند باپ کے نہیں پالنا چاہتی، لیکن اسے وقت لگے گا یہ سب بھولنے میں۔ دلاور کے لیے تو اس کا معاف کر دینا ہی کافی تھا۔ اسے اپنے بچے سے بے پناہ محبت تھی اور انیزا سے بھی۔ شمع بیگم کے تہہ خانے میں بند ہونے کے 2 ہفتے بعد شمع بیگم کی لاش تہہ خانے میں ہی دفن کر دی گئی۔ وہ ایک دن مردہ حالت میں پائی گئی تھی۔ دلاور بہت رویا اس دن، بہت۔ وہ اس کو بھی ماں ہی مانتا تھا۔ کسی کو معلوم نہیں ہو سکا تھا کہ سیٹھ یاور نے شمع بیگم کو زہر دے کر مار دیا ہے۔ وہ بہت مطمئن ہو گئے۔ جو برا تھا اسے اس کے کیے کی سزا مل گئی۔ اب سب کو اپنی اپنی اوقات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ اصل اوقات تو رشتوں کی ہوتی ہے، نہ کہ مال و دولت کی۔ زندگی پھر سے اچھے انداز سے گزرنے لگی ہے، لیکن ابھی بھی شمع بیگم جیسی عورتیں، یاور جیسے دل پھینک مرد اور دلاور جیسے ذہنی مریض